اپنی طرف سے کوئی بول الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. دوستو، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں. ہم نے اس سے پہلے عالم اسلام کی بڑی شخصیات سے شیخ کی ملاقاتیں، شیخ کی یادیں جو وابستہ رہی ہیں، ان سے متعلق ہم نے شیخ کو زحمت دی. اس سے پہلے بر صغیر کے علماء، مفکرین، ادباء، شعراء، ان سے متعلق ہم نے شیخ سے گفتگو کی اور ہمیں احساس ہوا کہ الحمدللہ گفتگو سے ہمارے اخوان نے، ہم دوستوں نے کافی استفادہ کیا اور سلسلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت تھی. الحمدللہ شیخ کو مختلف ملکوں کے سفر کا موقع ملا ہے. آپ نے اب تک کی پوری زندگی علم و حکمت کی راہ میں گزاری ہے. کتابیں ہی دیکھی ہیں آپ نے اور کتابوں ہی کی تاریخ آپ کی زندگی، مطلب اگر مختصر لفظوں میں بیان کی جائے تو سچ یہ ہے کہ شیخ عزیر شمس صاحب اور کتابیں، مخطوطات اور مطبوعات دونوں، تو ماشاءاللہ ہر طرح کے لوگوں سے ملاقاتیں رہی ہیں شیخ کی. ہم نے اس سے پہلے شیخ کو زحمت دی تھی. عالم اسلام کی بڑی شخصیات سے متعلق ہم نے گفتگو کی. ماشاءاللہ ابن باز، ابن عثیمین، البانی اور بکر ابو زید اور جیسے بڑے بڑے لوگوں سے متعلق ماشاءاللہ بڑی کارآمد باتیں ہوئی تھیں، دلچسپ باتیں. اب ہم ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. آج ہم گفتگو کو ایک اور موڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں رہتے ہوئے، خاص طور سے سعودی عرب میں رہتے ہوئے جو مصنفین بڑے بڑے رہے ہیں، ان سے بھی، عمر فلاطہ صاحب سے بھی آپ کی ملاقات رہی ہے. شیخ عمر فلاطہ صاحب تو مدینہ یونیورسٹی کے اندر تھے اور وہ امین عام تھے، یعنی وہاں کے جنرل سیکریٹری یونیورسٹی کے. تو جس وقت فارغ ہوئے ہم، ایسے تو درمیان میں بہت ملاقات ہوتی تھی. تو فارغ جب ہوئے تو میرا داخلہ وہاں مدینہ یونیورسٹی میں بھی ایم فل میں ہو گیا اور ام القرآن یونیورسٹی میں. تو مجھے وہاں سے بہرحال یعنی ایگزٹ لے کر یہاں آنا تھا. تو ایگزٹ لینے کے لیے وہاں درخواست پہلے انہی کے پاس لے کے جانی پڑتی. ان کے یہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں تم فارغ ہوئے ہو اور تم کو کوئی مشکل ہے اور کیا بات ہے. تو میں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی ان کو یہ کہا کہ بس کچھ ظروف ہیں خاص جس کی وجہ سے میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں. تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم بطور داعی چلے جاؤ فلاں، کہاں جانا چاہتے ہو، یورپ میں جانا چاہتے ہو، افریقہ میں جانا چاہتے ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں شیخ، میں مطلب پڑھنا چاہتا ابھی، ہاں میرا دوسرا پروگرام ہے، تفصیل نہیں بتائی. تو بہرحال اس کاغذ پہ دستخط انہوں نے کر دیا، وہاں سے وہ نکل گئے. ویسے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ دارالحدیث کے ذمہ دار تھے. دارالحدیث قائم کیا تھا شیخ عمر فلاطہ صاحب نے، بھی وہاں پڑھا تھا ان سے. ایک تھے عبد الرحمن افریقی اور دوسرے ایک تھے احمد دہلوی، عبد الوہاب دہلوی کے بھائی، عبد الوہاب صدری دہلوی کے. تو احمد دہلوی اور ان لوگوں نے مل کر کے رحمان افریقی دارالحدیث قائم کیا تھا اور ان کے لڑکے احمد دہلوی کے تھے سیف الرحمان احمد. تو ہم لوگ برابر وہ حرم شریف کے سامنے ہی وہ ادارہ تھا پہلے، اب تو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا. وہاں ان کا پروگرام ہوتا تھا. حرم شریف میں درس بھی وہ دیتے تھے تو اس میں رہتے تھے. تو بہت اچھے آدمی تھے اور کافی مطلب طلباء کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. یعنی یہ کہ کسی بھی طرح کی کوئی دشواری یا مشکل ہے تو وہ سب انہیں کے یہاں جاتے تھے. اور وہ ایسا نہیں کہ دوسرے ذمہ داروں کی طرح کہ وہ اس میں پیچیدگی پیدا کریں یا لوگوں کو لوٹا دیں، یا وہ سب ان سے بڑی محبت کرتے تھے. تو شیخ عمر فلاطہ صاحب ہیں، وہ کوئی مجھے یاد نہیں کہ وہ کوئی انہوں نے بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں. ان کی چھوٹے چھوٹے بس کتابچے ہیں، کوئی بہت معروف مؤلف نہیں ہیں وہ. ایک عمر حسن فلاطہ الگ ہے. اچھا، یہ شیخ عمر فلاطہ یہ دوستاذ تھے، وہ الگ. یہ تو استاد نہیں ہے، ہم نے ان سے پڑھا نہیں ہے. اچھا، پڑھا نہیں، لیکن یہ کہ یہ انتظامیہ میں تھے اور بہت ہی اچھے آدمی تھے. طلباء اور اساتذہ کے مسائل وغیرہ حل کرتے تھے اور دعوتی جذبہ تھا بہت زیادہ ان کا. تو ایک طرح سے جب شیخ ابن باز تھے تو انہی کے دست راست تھے وہ. اچھا، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اس لیے یہ جذبہ بھی تھا غالباً جس کی وجہ سے کہیں بھیجنا چاہتے تھے تو میں نے معذرت کر لی کہ میں دوسری جگہ سے. ویسے بھی اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کو یہ مواقع بھی ملے، مختلف جگہوں پہ جا کر لوگوں نے دعوتی کام کی ماشاء اللہ. اسی مطلب ایک ذہن میں نام آتا ہے سید ثابت صاحب کا. ہاں، سید ثابت وہ یہاں مکے میں تھے.
اچھا وہ ماشاء اللہ. مشہور جو کتاب فقہ السنہ ہے اس کے مصنف. بالکل بالکل. تو یہاں کلیت شریعہ میں وہ پڑھاتے تھے اور یہیں مکے میں رہتے تھے. تو ان سے تو بہت مرتبہ جامعہ میں ملاقات ہوتی تھی, ان کے گھر بھی گئے کئی بار اور ان سے بہت سی باتیں ہوتی تھیں. اور جس زمانے وہ اخوان المسلمون میں تھے اس وقت کی باتیں بیان کرتے تھے. جیسے کیا بیان کرتے تھے؟ یعنی وہ کہتے تھے کہ اخوان المسلمون کا منہج یہ تھا کہ فقہ کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی تشدد نہیں ہونا چاہیے اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو فقہ السنہ کی طرف لایا جائے. یعنی ہمارے یہاں جو صورتحال ہے ہندوستان میں کہ فقہ السنہ یا فقہ اہل حدیث کے ماننے والے دوسری فقہ یا فقہ حنفی یا دوسری شافعی سے ایک دم ایک طرح سے سمجھے کہ دونوں کے درمیان دشمنی والا رویہ. یہ بات اخوان المسلمین میں نہیں تھی. اخوان المسلمین میں یہ صحیح ثابت تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک ایسی کتاب تیار کر دیں کہ جو ان سارے عوام کے لیے پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا ان فقہی مسائل پر آسان ہو. چنانچہ وہ کتاب جب چھپی تھی, آپ لوگوں نے پتہ نہیں پہلا ایڈیشن دیکھا کہ نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے پاکٹ سائز کے اس میں نماز سے متعلق, روزے سے متعلق, حج سے متعلق, اس طرح سے الگ الگ چھوٹے چھوٹے چھپی. بعد میں وہ زخیم 3 جلدیں ہو گئیں. تو شروع میں وہ بہت پھیلی اور بہت مقبول ہوئی. نہیں, آج تک بہت مقبول اور آج تک ماشاءاللہ کتابوں میں مقبول ترین کتاب ہے. لیکن ایک غلط فہمی میں یہ ضرور کر دوں کہ پتہ نہیں اس کا ترجمہ ہوا ہے کہ نہیں, لیکن ایک کتاب فقہ السنہ کے نام سے محمد عاصم حداد کی. تو محمد عاصم حداد کی کتاب مستقل ہے, اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں, اور اس میں ان کا منہج دوسرا. تو اس میں انہوں نے جو یہ کتاب لکھی اس میں یہ کہ فقہ مذاہب اربعہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے اور جو مسائل صحیح احادیث سے متعلق ان کے دلائل کے مطابق ہیں ان کو انہوں نے بہت ہی آسان انداز میں دیا. چنانچہ وہ کتاب بہت مقبول ہوئی, یہاں تک کہ اس پر تخریج اور تعلیق کا کام علامہ البانی صاحب نے بھی کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی بہت خدمت کی اس کی. لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ یعنی اخوان المسلمین میں چونکہ سلفی اور غیر سلفی سب اس میں تھے, وہ ایک دعوتی تحریک تھی. اور تو اس میں جب پتہ چلا ان کو کہ شیخ البانی نے اس کی تخریج کرنا شروع کر دی ہے, تخریج و تعلیق وغیرہ, اس میں بہت سی حدیثیں ضعیف نکل گئیں. تو انہوں نے جیسا کہ میں نے سنا واللہ عالم, اب اس کے بارے میں تحقیق نہیں کی, انہوں نے شیخ البانی صاحب کو کہا کہ نہیں آپ مت تخریج کیجیے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اگر اس کی تخریج کر دیں گے حدیثوں کی اور بیان کر دیں گے اور یہ بڑے محدث اور معروف آدمی ہیں تو پھر میری کتاب پر کچھ اثر پڑے گا, اہمیت گھٹ جائے گی, لوگ استفادہ کرنا. حالانکہ یہ بات نہیں تھی. بعد میں ان کو افسوس ہوا, بعد میں خود ان کو افسوس ہوا کہ کاش کہ واقعی تخریج کر دی ہوتی, کیا بات ہے, تو پھر کتاب میں جتنی حدیثیں ہیں ان سب کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے. اور ایک محدث جو ہوتا ہے اس کو اس سے پر مطلب نہیں ہوتا ہے کہ وہ حدیث جس سے کوئی مذہب والا استدلال کر رہا ہے وہ استدلال اس کا صحیح ہوگا کہ نہیں ہوگا, حدیث کیسی ہے اس سے مطلب ہوتا ہے. کیا بات. تو بعد میں جب یہاں تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں شیخ عبید اللہ بنارسی, وہ ان کے انڈر میں کام بھی کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے ان سے, ان کے شاگرد تھے. وہ کہتے تھے کہ بعد میں ہم طلبہ کو کہا کہ واقعی یہ تخریج جو ہے اس کتاب کی ہو جانی چاہیے اور اس کی کوئی تدبیر ہو اگر تو بہتر ہے. لیکن پھر بعد میں کسی نے پھر شاید اس طرح سے تو اگر وہ جب یہ بات آ گئی, اخوان مسلمین کی بھی بات آ رہی ہے, کتاب کی تخریج کو لے کر کے بھی بات آ رہی ہے, تو مجھے یوسف قرضاوی صاحب یاد آتے ہیں. ان کی الحلال والحرام کی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج وغیرہ بھی کی. وہ خود جماعت اسلامی کے بڑے رہنما مانے جاتے ہیں. آپ سے ان کی ملاقات یوسف القرضاوی سے کا ذکر کرنے سے پہلے میں ذرا شیخ البانی نے جن کتابوں کی تخریج اور تحقیق کی ہے اس میں متنوع ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اس میں اب ایک دوسرے جو اخوان المسلمین میں تھے محمد الغزالی, تو ان کی فقہ السیرہ کی جب فقہ السیرہ کی تخریج انہوں نے کر دی وہ چھپنے والی تھی, پریس میں گئی, دیکھا انہوں نے کہ تو ساری حدیثیں جن سے ہم نے استدلال کیا ہے جو اکثر سب مرسل اور ضعیف اور منقطع ہیں انہوں نے سب بلاگ. تو اس کو ان کو مطلب لیکن یہ کہ چھپنی تھی وہ کتاب تخریج کے ساتھ, تو انہوں نے چھپنے کی تو اجازت دی, لیکن شروع میں ایک مقدمہ لکھا انہوں نے, اس میں یعنی تھوڑا سا اس کا اظہار کیا کہ شیخ نے بہرحال حکم لگایا ہے اور تحقیق کی ہے اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں سب کچھ, لیکن یہ ہے کہ ایک مورخ کا اور ایک سیرت نگار کا یہ معیار نہیں ہوتا ہے حدیث کے سلسلے میں کہ اتنا اونچا ہو کہ وہ سب چیزیں سب رد کر دی جائیں, اور ان کو ہم نے بطور استناس ذکر کیا ہے. لیکن بہرحال فقہ السیرہ کی تخریج کی وجہ سے اس کتاب کی بڑی وقت ہو, بالکل اور بہت زیادہ مطلب وہ پذیرائی اس کی ہوئی. اور بلکہ ہم جیسے لوگ جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ہیں اور ان کو بہت دیکھا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تخریج کی ہے, تعلیق کی ہے, تو
چلو بھائی پڑھ لیتے ہیں سب پڑھتے. اچھا یہ عجیب قبولیت اللہ تعالیٰ نے دی. شیخ البانی نے کسی بھی کتاب کی کوئی خدمت کر دی ہے تو وہ یا یہ کہ کسی کتاب پر تنقید کر دی ہے یا اس کے مؤلف پر کچھ تبصرہ کر دیا تو وہ بالکل پورے دنیا میں اچھا ان مخالف موافق سب پڑھتے ہیں شیخ البانی. وہ چاہے جتنا دشمنی یا ظاہر کریں کہ وہ, لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو شیخ البانی کا ذکر ہونا چاہیے تھا. وہ تھا یوسف القرضاوی صاحب سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی وہ جو ندوۃ العلماء میں 85 سالہ جشن ہوا تھا 1975 میں. تو ہم جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے لیکن چھٹی دی گئی تھی تو ہم وہاں شریک ہوئے تھے. وہاں سب سے پہلے ان کو دیکھا تھا. وہ ماشاءاللہ جوان تھے اور اس وقت انہوں نے زبردست تقریر کی تھی تو ان کی خطابت سے بڑا ہم لوگ متاثر ہوئے. اچھا عربی تقریر بہت زبردست. وہ اتنی جوشیلی تقریر کرتے تھے اور اتنا بہتر. شیخ ابوالحسن ندوی صاحب کے دوست تھے, آئے تھے تو اس وقت ان کی تقریر سنی تھی. اور پھر وہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کلارک ہوٹل وہیں ندوۃ العلماء کے دارالعلوم کے قریب میں, تو اس میں گئے تو وہاں 2-3 آدمیوں سے اور ملاقات ہوئی. وہ ایک محمد حسین الذہبی جو تفسیر المفسرون والے وہ تھے بیچارے, بعد میں ان کو شہید کر دیا لوگوں نے. اور دوسرے شیخ عبد الفتاح ابوغدہ تھے, ان سے بھی سب سے پہلے ملاقات ہوئی. یعنی الحمدللہ ہم لوگوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان بڑی بڑی شخصیتوں سے وہیں ہندوستان میں ملاقات ہوئی. یعنی وہ ہم لوگوں کے لیے وہاں سے لے کے چلے آئے گئے وہ, اور اس کانفرنس میں شرکت کی وجہ سے انہوں سے تو ان دونوں سے بھی متعلق ہاں میں بتاتا ہوں. تو یوسف القرضاوی صاحب سے بعد میں کئی بار ملاقات ہوئی. ایک بار یاد ہے کہ یہاں مکہ آئے ہوئے تھے تو وہاں ایک ہوٹل میں قریب ہی حرم کے ٹھہرے ہوئے تھے. تو میرے ایک دوست ہیں محمد سلیمانی صاحب, ان کے بڑے عقیدت مند. انہوں نے کہا کہ یوسف القرضاوی صاحب آئے ہیں. تو میں نے کہا مجھے ملنا چاہیے. تو چنانچہ پھر میں نے کہا کہ ان کو کوئی کتاب دیں. تو اس زمانے میں نئی چھپ کے آئی تھی جامع المسائل, یعنی ابن تیمیہ کی وہ کتابیں جو مجموع الفتاوی وغیرہ میں نہیں چھپی ہیں, اور اس سیریز جو ہم لوگوں نے شروع کیا 7-8 جلد 9 جلدیں چھپی. تو اس زمانے میں 4 جلدیں چھپی تھی. تو وہ میں لے گیا اور ان کو دیا اور کچھ اس پر لکھا میں نے. تو شیخ نے بہت پسند کیا, بلکہ میں نے اس میں لکھ دیا تھا کہ الی فضیلۃ الشیخ فلان فلان ابن تیمیہ عصرنا, یہ بھی لکھ دیا. دیکھا انہوں نے کہا نہیں میں ابن تیمیہ نہیں ہوں اور ابن تیمیہ کی شخصیت بالکل یعنی وہ دوسری ہے. میں بہرحال مطلب کوشش یہ کرتا ہوں کہ حق بات پہنچاؤں پھیلاؤں. ان کا پروگرام ہوتا ہے الجزیرہ میں ایک جو ان کے ساتھ الشریعہ والحیا, اور ان کی جو کتابیں ہیں دیکھیے آپ ہر موضوع پر انہوں نے خاص طور پر ایسے مسائل کہ جو عملی مسائل ہیں جو مسلمانوں کو درپیش ہیں ان پر لکھا. ان کی کتاب فقہ الزکوٰۃ بہت معروف ہے. تو ہوٹل میں بیٹھے کچھ دیر تک ان سے گفتگو ہوئی ادھر ادھر, اور موجودہ مسائل وغیرہ پر ہی گفتگو کر رہے تھے زیادہ تر وہ. اور ہندوستان کے لوگوں سے بڑی ان کو انسیت تھی, خاص طور مولانا مختار ندوی وغیرہ سے بڑی دوستی تھی ان کی, اور ان کو الحلال والحرام دی تھی تو اس کا ترجمہ بھی چھپا اس کتاب پر. اور دوسرے ان کی کتابوں پر بہت سے لوگوں نے تنقید بھی کی ہے, لیکن بہرحال 2-4 کتابیں ایسی انہوں نے لکھ دی ہیں. فقہ الزکوٰۃ ایسی لکھ دی ہے کہ اس جیسی کتاب مطلب پورے ذخیرہ فقہ کے اندر نہیں. اور اسی طرح مشکلۃ الفقر فی الاسلام, اور بہت سے مسائل ایسے جو حیوی مسائل ہیں موجودہ دور کے مسائل ہیں ان پر انہوں نے لکھا. اور ان کی کتابیں بلکہ لوگوں کو حیرت ہی ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کو یہ اتنی مشغولیت کے باوجود ان کو وقت کیسے ملتا ہے اتنا لکھنے کا. تو ایک بار یہاں کسی نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ وقت کی تنظیم کر لی جائے. اتنا وقت جو ہے لکھنے پڑھنے میں گزارنا, اتنا وقت یہ کام کرنا, اتنا وقت فلاں کام کرنا. چنانچہ جہاں بھی وہ رہے انہوں نے وقت کو ایسے منظم کر کے, اور یہی راز ہے دراصل. میں نے شیخ ابوالحسن ندوی صاحب مرحوم کو بھی دیکھا ان کے گھر میں. ان کا وقت ہوتا تھا صبح کا وقت 8 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک وہ لکھنے پڑھنے املا کرانے کا. چنانچہ جتنے ان کے مضامین مقالات کتابیں چھپیں وہ اسی طرح سے. تو یہ نہیں کہ پورا دن اب جیسے آج کل کرونا وائرس چلا ہوا ہے اب وہ دن رات اسی میں لگے ہوئے ہیں, اسی کی خبر کہاں کتنا پھیل رہا ہے نہیں پھیل رہا. اپنی فکر کیجیے, آپ اپنا کام کیجیے جو کچھ بھی. بلکہ اور اچھا بہترین موقع ملا ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے کام کیجیے. روک دیا گیا ہے مسجد میں جانے سے, دوسری جگہ کہیں جانے سے, تو اولاً تو اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھے بلا سے, لیکن اس وقت کو تو اور مزید استعمال کیجیے کہ اس میں بھی آپ گھر میں بھی بیٹھے ہوئے تو موبائل لے کر کے وہی دیکھ رہے ہیں کہاں ہو رہا ہے, کتنا پھیل گیا امریکہ کے اندر, کتنا اٹلی میں مر گئے لوگ. تو کام کے لیے وقت جو کام بھی جس کو کرنا, جس کو اس کی فکر رہتی ہے کہ ہمیں ہر دن کچھ نہ کچھ کرنا. اسی لیے ایک حدیث آتی ہے من استوى یومہ فہو مغبون, یعنی آج اور کل 2 دن گزر گیا کچھ نہیں آپ نے نہ استفادہ کیا دینی نہ دنیاوی, تو بیکار زندگی آپ کی یوں ہی گزر گئی. تو ہر آدمی جو وقت کی کا اہتمام کرتا ہے, پابندی کرتا ہے, اور کچھ نہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی کچھ لکھنے پڑھنے علمی کام کرنے میں گزارنے کے لیے کوشش کرے تو اس کا انتہا ہوگا.
تو محمد حسین ظفی صاحب سے بھی محمد حسین ظفی صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے اور شیخ عبدالفتاح وغدہ سے، دونوں ہی سے اسی کلارک ہوٹل میں لکھنؤ میں ملاقات ہوئی تھی، اور ان سے ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ تفسیر المفسرون ماشاءاللہ وہ کتاب ایسی ہے کہ جس کتاب سے ہم سب لوگوں نے استفادہ کیا، اور وہ کتاب واقعی اپنے موضوع، وہ ان کا اصل میں پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا۔ لیکن دیکھیے، ہر آدمی جو پی ایچ ڈی کرتا ہو یا طالب علمانہ جتنی بھی تحقیق اس نے کی ہے، تو دوسرے اس کے سامنے کچھ مصادر مراجع ہوتے ہیں، تو ان مصادر سے وہ استفادہ کرتا ہے۔ بعد میں ہمیں گولڈ زہر جو ایک مشہور مستشرق ہے، اس کی کتاب مذاہب التفسیر الاسلامی عربی میں کسی نے ترجمہ کیا ہے، وہ جب ملی اور اس کو بھی میں نے پڑھا اور جگہ جگہ پھر موازنہ کیا، تو دیکھا کہ جو مثالیں گولڈ زہر نے کسی تفسیر سے دی ہیں وہی مثالیں انہوں نے بھی دی، کچھ مزید اضافہ بھی کیا، تو لیکن یہ کہ چونکہ انہوں نے اپنا اس انداز میں اس کو مرتب منظم انداز میں ہر تفسیر سے متعلق لکھا ہے کہ ہر تفسیر کا منہج، اس کی خصوصیات، اس پر مواخذات، سب چیز سمجھ میں آئی۔ اس کے برعکس گولڈ زہر اپنا وہ لکھتے لکھتے وہ چیزیں کہیں کچھ اس طرح سے وہ اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، اس اعتبار سے تنظیم وغیرہ ہاں، لیکن استفادہ کیا ہے اور کافی اعتماد کیا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے ترجمہ شاید کسی کے ذریعے کروا کے سنا ہوگا۔ تو محمد حسین ظفی صاحب سے اور بہت زیادہ کیا بات ہوئی ہے تو یاد نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں کتنے سال پہلے، اور شیخ عبدالفتاح وغدہ صاحب سے تو کئی بار ملاقات ہوئی، اس کے بعد آئے یہاں مکے آئے ہوئے تو ملاقات ہوئی، یہاں کانفرنسوں میں آتے تھے تو ملاقات ہوتی تھی۔ وہ بھی وقت کے بڑے پابند اور بہت اہتمام کرنے والے، اسی لیے ان کی تصانیف تحقیقات دیکھی، بڑی تعداد ہے ان کی، 50-60 سے بھی زیادہ، اور ان کی جو پچھلی ابتدائی کتابیں تھیں تو ان میں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے جو حواشی لگائے ہیں تو اپنے مذہب کی تائید اور اس کے نصرت کے لیے جو کوشش کی ہے، جیسے قواعد فی علوم الحدیث مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب کی چھاپی، یا رفع و تکمیل فی جرح و تعدیل، یا اس طرح، اور الجوبۃ الکاملہ مولانا عبداللہ لکھنوی وغیرہ کی، اس زمانے میں جو مطلب شباب کا زمانہ تھا ان کے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ علماء ہند کا تراث جو ہے ان میں سے جو اہم ترین کتابیں وہ ایڈٹ کر کے شائع کرنا چاہیے عرب ممالک میں، وہ جو میں نے پچھلے حنفی علماء کی، جی، تو انہوں نے ان کتابوں کو اور ان علماء کو منتخب کیا تھا اور ان کی کتابیں شائع، اور واقعی بہت اچھے انداز میں چھاپا ہے اس کو اور کافی اچھی خدمت کی ہے۔ لیکن وہ یہ کہ وہ تعلیقات جو مذہبی تعلیقات ہیں، وہ ان کے مذہب کی تائید کے لیے جو تعلیقات ہیں، وہ انہوں نے ایک مخصوص جو طریقہ ان کا ہے وہ اختیار کیا انہوں نے۔ لیکن سب سے آخری کتاب اس کے بعد، وہ بلکہ اسی کی تحقیق کے دوران شاید انتقال ہو گیا ان کا، وہ ہے لسان المیزان۔ تو لسان المیزان جو حافظ ابن حجر کی ہے، وہ اگر آپ اس کا پہلا ایڈیشن دیکھیں گے جو 1323 ہجری میں تقریباً چھپا تھا حیدرآباد سے، 7 جلدوں میں، اتنا محرف ہے کہ ہر سطر اس میں نام اکثر تھا محرف۔ تو اس کتاب کو انہوں نے جس انداز میں ایڈٹ کیا ہے، اچھے نسخے ان کو مل گئے اور اس کو بالکل تحریف و تصحیف سے پاک کیا تقریباً، تو یہ ایک دم لاجواب تحقیق کی انہوں نے، اب اس میں وہ مذہبی تعلیقات نہیں لگائیں، جس کی وجہ سے اس ایڈیشن کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ اور جبکہ جیسا جس جگہ، حالانکہ بہت سی جگہ تعلیق چڑھانے کا موقع تھا، لیکن وہ اس طرح کی تعلیقات اس میں نہیں نظر آئیں۔ اور ہر محقق کو اصل میں یہ چاہیے، یہ نہیں کہ کتاب کی پورے طور پر بس آستین چڑھا کر کیا تو اس کی تردید کریں گے یا کہ اس کی تائید کریں گے، یہ نہیں ہے مقصد۔ محقق کا کام یہ ہوتا ہے کہ نص کو صحیح طریقے سے ایڈٹ کرتا ہے، اگر کوئی اس میں بالکل ہی مخالف ہے، حقیقت بات ہے، تو اس پر کوئی ایسی تعلیق چڑھاتا ہے کہ جس سے قاری کو پتہ چلے کہ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی وہ اس کی طرف ہے۔ اگر کوئی بالکل موضوع حدیث کہہ کر کے گزر جا رہا ہے تو بتا دیں کہ یہ حدیث جو آپ ذکر کر رہے ہیں گویا مطلب بالکل ہی موضوع ہے، وہ قول جو ذکر کیا جا رہا ہے کسی کا، اس کی توثیق ہو، اس کی یعنی کہاں کا ہے، کس جگہ ہے، یہ مقصد ہوتا ہے موقع۔ ہمارے ایک دوست ہیں محمد سلیمانی صاحب، تو انہوں نے ایک کتاب ایڈٹ کی المسالک شرح الموطا، تو اس میں قاضی ابوبکر بن العربی کی، صاحب احکام القرآن، تو وہ عجیب غریب آدمی تھے، مالکی تو ہیں لیکن وہ کہتے تھے اما مالک فلسنا لہو بممالک، ہم ان کے غلام نہیں، امام مالک کے، کیا بات، ہمیں بھی جو سمجھ میں آتا اللہ تعالیٰ نے دیا اس کے مطابق ہم اجتہاد کرتے ہیں۔ کیا بات۔ تو اس میں لیکن اتنا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی ان کا حال یہ ہے قاضی ابوبکر بن العربی کا کہ اس پوری شرح کے اندر اکثر انہوں نے پچھلے دوسرے جو علماء کی شروع پر اعتماد کیا، ابن عبد البر کی التمہید والاستذکار ہے، باجی کی کتاب ہے، ابن رشد کی کتاب لبیان التحصیل، تو اب وہ میرا کچھ کہے ہوئے کہ کس نے کہا ہے کیا، تو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اس پر حواشی لگاتے ہوئے ہر جگہ بتا دیا کہ یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں جگہ سے اقتباس لے، یہ فلاں جگہ سے چوری کی،
تو میں نے کہا کہ بھائی تم نے تو کتاب کی اہمیت گھٹا دی. تو کہا کہ کیا محقق کا کام یہ بتایا کہاں سے کس نے کیا لیا ہے نہیں لیا ہے. صحیح, اس سے کتاب کی قیمت گھٹے نہ گھٹے, اس کے بعد کچھ باقی بچے نہ بچے, اس سے ہمیں کیا مطلب. ہمارا جو کام ہے وہ ہم کر رہے ہیں. کیا بات. تو کہنا یہ تھا کہ شیخ عبدالفتاح غدہ مرحوم بڑے فاضل عالم تھے, اور ان کو خاص طور پر عربی لغت اور ادب سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی. چنانچہ ان کی کتاب کو اس نقطۂ نظر سے بھی پڑھے, زبان و ادب کے لحاظ سے, الفاظ کے ضبط کے لحاظ سے, ایک ایک لفظ کی تحقیق میں انہوں نے کبھی کبھی پورا لمبا لمبا حاشیہ, ایک مضمون پورا لکھ ڈالا. مثلاً وہ ایک مشہور کتاب ہے ابن قیم کی, اعلام الموقعین عن رب العالمین. الموقعون عن رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے نہیں اللہ کی طرف سے دستخط کرنے والے, یعنی مفتی. تو اس سے پہلے اعلام ہے کہ اعلام ہے, اور اعلام الموفقین, موفقین کیا ہے, اس پر ایک پورا مضمون لکھ ڈالا. اگرچہ پھر ہم لوگوں نے جو ایڈیشن وہ چھاپا تو اس میں ہم لوگوں نے یہ دکھایا مقدمے میں, جو دارالعلوم الفوائد سے چھپا ہے, کہ وہ ہے اعلام الموقعین. اور باقاعدہ ہمیں قدیم نسخے مل گئے کہ جس میں الف کے فتح کے ساتھ ہے, اور اعلام کا مطلب معالم, مائل سٹونز جو ہوتے ہیں. تو انہوں نے لیکن یہ کہ اس پر لمبا. اسی طرح سے جہاں بھی کوئی مناسبت آئی تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے اچھا کہ انہوں نے کافی مطالعہ کر رکھا تھا ہر فن کی, رجال کی, حدیث کی, فقہ کی, اور مناسبت سے, اور وہ سارے اقتباسات لے آتے ہیں اور اس مسئلے کی تحریر. بہرحال مطلب جو ہمارا جہد مطالعہ ہے وہ نظر آتا ہے. بڑی بڑی کتابیں ہیں, اور ان میں کہاں کس جگہ. اس زمانے میں سوچیے, اس زمانے میں نہ یہ سب پروگرام آئے تھے جو ابھی چھپے ہیں موجود ہیں, اور نہ فہرستیں بنی تھی کتابیں. تو جو شخص پڑھ کے نکال لیتا تھا بس وہی استفادہ کرتا تھا. اس زمانے میں جیسے ہمارے علماء مولانا عطا اللہ حنی بھوجانی وغیرہ ہیں, اس طرح جو شخص گھستا تھا تو اسی کو پتہ چلے گا, نہیں گھسے گا تو نہیں پتہ چلے گا. تو شیخ عبدالفتاح غدہ بہت ہی کافی یعنی عابد زاہد آدمی بھی تھے, اور ان کے اور شیخ البانی کے درمیان کچھ رد و مناقشے کا سلسلہ بھی چلا. بعد میں پھر اس کے بعد تو ہم لوگوں نے سب اس جانب کو بھی پڑھا, اس جانب کو بھی پڑھا, اور دونوں کا جو اپنا نقطۂ نظر ہے وہ معلوم جاننے کی کوشش بھی کری. یہاں ایک عرصے تک وہ جامعۃ الامام میں تھے, ریاض میں, اور بہت سے شاگرد بھی یہاں. اور تو شیخ یہاں مکہ میں رہتے ہوئے عبداللہ بن حمید صاحب سے بھی ملاقات. شیخ عبداللہ بن حمید صاحب سے وہ نابینا تھے, اور یہاں تھے, امام تھے کہ نہیں تھے مجھے یاد نہیں, لیکن وہ یہ تھے چیف جسٹس, رئیس مجلس قضائے الاعلیٰ تھے, چیف جسٹس جس کو کہا جاتا. تو وہ آتے تھے تو حج کے ایام میں ان کے دروس ہوتے تھے, اور کبھی کبھی اور مختلف پروگرام ہوتے تھے. امام نہیں تھے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شیخ عبداللہ بن حمید امام تھے, ان کے بیٹے امام ہیں صالح بن حمید, شاید وہ بھی تھے واللہ عالم. لیکن ہم لوگ جب آئے ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ رہے ہوں یہاں, لیکن وہ رئیس مجلس قضائے الاعلیٰ تھے. اور شروع میں جب 40 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ طلباء سے اور اساتذہ سے کبھی کبھی اجتماع ہوتا تھا تو اس میں آ جاتے تھے. وہ کبھی کسی اور دوسرے پروگرام میں کبھی تقریر کرتے تھے, تو وہ بھی شیخ نواز کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی آنکھ سے تو محروم رکھا تھا, لیکن دینی بصیرت جتنی تھی میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو. ہاں, اور خاص طور پر فقہ کے اندر ان کو بہت زیادہ مہارت تھی, اور اس میدان میں مطلب وہ طاق سمجھے جاتے تھے. بعد میں بہت سے جامعۃ الامام میں اور ریاض میں بہت سے ان کے تلامذہ جو بڑے بڑے فقیہ اور مفتی ہوئے, یہ سب ان کے شاگرد ہیں تقریباً. تو ان کا کوئی واقعہ خاص ان کے بارے میں مطلب اتنا زیادہ ان سے مجالست نہیں رہی, یعنی شیخ ابن باز وغیرہ کی طرف سے اتنا نہیں, یعنی شیخ عثیمین اور شیخ عبداللہ بن حمید سے یعنی بہت زیادہ مخالطت نہیں رہی, جس کو کہا جاتا ہے عربی میں, کہ اتنا زیادہ ملنا جلنا ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہوا. یہاں آتے تھے, گزر جاتے تھے, کسی مجلس میں شریک ہوئے, بس کی تقریر ہے کوئی چیز, تقریر وغیرہ سننے کا موقع ہوا. ہاں یہ ہے, اور وہ توجہ بس طلباء کو دلاتے تھے, علم کی تحصیل اور سب. اچھا ماشاء اللہ. عام طور پر نصیحتیں وغیرہ کرتے تھے, یہ چیزیں زیادہ اکثر یہ سب جتنے بڑے بڑے علماء مشاہیر آتے تھے, لوگوں کو نصیحت کرتے تھے, رغبت دلاتے تھے, باتیں. ہم لوگ بڑے شوق سے ملتے تھے کہ یہ شیخ ابن حمید کی شخصیت ہے, یہ فلاں شیخ البانی کی شخصیت ہے, اور یہ ملنے سے ایک طرح سے یہ مہمیز کا کام کرتی. جی, سب سے ہاں, کہ آپ ان کے اخلاق سے بھی متاثر ہوتے ہیں سب سے پہلے, اور دوسری چیز یہ کہ وہ پھر رہنمائی کرتے ہیں کہ فلاں چیز ایسے اس انداز میں پڑھو اور موازنہ مقارنہ کرو. بالکل اس سے زیادہ مطلب ہاں. تو اور بھی جو
شخصیات ہیں ماشاءاللہ، ان سے ملاقاتیں رہی ہیں آپ کی. اب ایک پر ایک لوگ ایک ہیں. تو مطلب اب مکے میں رہنے کی وجہ سے لوگ آتے تھے یہاں، دوسری چیز خود میں نے سفر کیا، سفر بھی کیا ماشاءاللہ آپ نے. تو ان جگہوں پر جا اور بھی جو مطلب کیا کہتے ہیں جن کی حیثیت کچھ اور بنتی ہے، شورا کی ادبا کی بنتی ہے. شوقی ضیف صاحب سے آپ کی ملاقات. ہاں، شوقی ضیف ایک بار یہاں تاریخ آئے، ادب عربی پہ کافی اچھا کام کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ ایک بار وہ اور ڈاکٹر رمضان عبدالتواب شوقی ضیف تاریخ ادب عربی پر جنہوں نے کام کیا، طه حسین کے شاگرد تھے اور ان کی اکثر کتابیں دارالمعارف سے چھپی ہیں. تو وہ اور ڈاکٹر رمضان عبدالتواب جو تحقیق کے میدان میں اور لسانیات کے میدان میں معروف، یہ دونوں آئے تھے جامعہ ام القری اور کسی تھیسس کا وائوا تھا، مناقشہ تھا، تو اس میں آئے تھے. تو یہاں ملاقات ہوئی تھی، ان کے لیکچرز بھی ہوئے تھے، تو پھر سنا. بلکہ ایک بار گئے ہم لوگ ہوٹل میں بیٹھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی اور اس طرح سے رمضان عبدالتواب سے بہت طرح کے سوال جواب وغیرہ کیے مختلف. ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے طه حسین سے استفادہ تو کیا، بہت اچھا لکھنے کا اسلوب بھی تقریباً ان کا وہی ہے، لیکن یہ کہ معتدل رہے، یہ یعنی بالکل مخالفین کی صف میں بھی نہیں گئے اور نہ بالکل ایسی تائید کی کہ وہ. چنانچہ آپ دیکھیے جو الاسر الجاہلی ان کی کتاب ہے، تاریخ الادب العربی کا سلسلہ ہے ان کا، تو اس میں جہاں یہ انتحال الشعر الجاہلی کا مسئلہ ہے، تو اس سے متعلق جب لکھا انہوں نے تو دونوں نقطۂ نظر پیش کیا ہے. یہ نہیں کہ پوری صفائی پیش کریں اور تائید کریں اور اپنے استاد کا دفاع کریں، ایسا نہیں کیا انہوں نے. تو یہ کتاب بہت تھوڑے اسلام پسند ہی اور ہیں. اسلام پسند ہی ہے وہ، یعنی مصر کے سارے لوگوں کو اسلام پسند تو نہیں کہا جا سکتا ہے، مسلمان تو ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اسلام پسند اس معنی میں بھی ہیں کہ دین سب کو پسند ہے، لیکن ایک جو ہے جس کو کہتے ہیں غیرت اور حمیت اور جذبہ کہ اس قرآن کا، اسلام کا دفاع کیا جائے اس انداز میں، تو وہ اس کو دوسرے انداز میں وہ لوگ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ ہم جدید ذہن یا مغربی ذہن یا تجدد پسندوں کے معیار کے مطابق قرآن و اسلام کو نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک گویا اسلام کی تائید. اور محمد حسین ہیکل سب لوگوں کا یہی حال تھا، ذکی مبارک وغیرہ جتنے تھے. تو یہ ادیب لوگ جو ہیں بحیثیت ادیب ہونے کے تو اس میں کوئی کلام نہیں کہ وہ چوٹی کے تھے سب، لیکن جہاں تک اسلامی حمیت و غیرت اس معنی میں، جس معنی میں علماء کو ہوتی ہے، جیسے شیخ احمد شاکر یا مصطفیٰ صادق رافعی یا محمود شاکر وغیرہ، تو ان لوگوں کے اندر جو غیرت و حمیت جس انداز کی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ تم نے ذرا بھی جو انحراف کیا ہے وہ کیوں کیا. یہ غیرت کا تقاضا تھا کہ اس سلسلے میں ان لوگوں کے اوپر رد کرتے نہ کہ ان کے تائید کرنے اور اس کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے. یہ تو باقاعدہ دو گروپ تھا اور ابھی تک دو گروپ. ایک بات آگے محمود شاکر صاحب کی، ان سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی. اتفاق سے ان کے گھر گیا، وہاں ان کی اہلیہ سے ملاقات ہوئی، ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی فہر سے، جن کی بنا پر وہ ابو فہر کہلاتے ہیں. انہوں نے اپنی خادمہ ہی سے شادی کر لی تھی، وہی ان کی بیوی تھی. اچھا ماشاءاللہ. وہ واقعہ کیسے ہوا؟ وہ واقعہ پتہ نہیں کیسے ہوا، بہت دنوں تک مطلب انہوں نے کوئی فکر نہیں کی. وہ اصل جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو شادی وادی کی کوئی فکر نہیں. خود میں نے بہت زیادہ عمر میں شادی کی ہے، تقریباً 29-30 سال کی عمر میں. تو انہوں نے تو میرے خیال سے 50 سال کی عمر میں شادی کی ہوگی، 45-50 سال. لیکن وہاں ہر گھر میں تقریباً خادمائیں ہوتی ہیں جو آتی ہیں، کام کرتی ہیں، چلی جاتی ہیں. تو وہ خادمہ جو تھی جو ان کے یہاں رہتی تھی، جن سے میری ملاقات بھی ہوئی، انہیں سے ان کا لڑکا وہ فہر ہے، تو وہ تھی، کام کرتی تھی. بعد میں ان کو سوجھا کے تو 50 سال کے بعد شادی کر لی. تو اس گھر میں گیا جس گھر میں ان کی کتابیں تھی، لائبریری تھی، سب کچھ ماشاءاللہ، سب کتابیں اپنے سلیقے سے انہوں نے لگا رکھی تھی. اور ان کے بیٹے سے ملاقات ہوئی. بیٹے نے ان کے وہ روس میں جا کے تعلیم حاصل کی اور وہاں کسی روسی سے شادی کر لی. اب ان کی بیوی اور ان کے بچے سب روسی زبان بولتے ہیں، اور یہ خود دیکھیے عربیت کے اتنے نہیں، بالکل رکن کہا جا سکتا ہے، اتھارٹی کہا جا سکتا ہے. اور بیٹے کو جو آزادی دی کہ جائیے آپ اپنا جو بھی پڑھنا ہو پڑھیے، تو پڑھ کر کے وہ روسی بیوی لے آئے. اور خیر، تو محمود شاکر کو مطلب چوٹی کے آدمی تھے، ملاقات تو نہیں ہوئی، کہ ان کی کتابیں آپ دیکھیے. ان کے خاص طور پر اباطیل و اسمار میں جو مجموعہ مقالات ہیں ان کا، وہ کتاب. اسی طرح سے المتنبی پر جو انہوں نے لکھا، متنبی جو کتاب وہ چھپی ہے، وہ کتاب ہے اصل میں المقتطف، ایک مجلہ تھا ادبی، تو اس کا خاص نمبر متنبی پر چھپا تھا. 1936 میں برسی منائی گئی تھی متنبی کی، تو اس بنیاد سے پوری کتاب انہوں نے لکھی. اور اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے پوری کتاب متنبی کے شعر کو سامنے رکھ کے لکھی.
اور کچھ نہیں، ادھر ادھر کی چیزیں، یعنی اسی کو پڑھا، اسی میں پھر انہوں نے اس کی ترتیب قائم کی، اس کے بعد پھر وہ سارا ان کا فکری طور پر ارتقاء دکھایا اور کہاں کی جگہ. چنانچہ انہوں نے بعد ایسے دعوے بھی کر لیے کہ جو اب جیسے وہ کہتے تھے کہ متنبی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، کہ بالکل ہی غلط بات ہے. انہوں نے علویت کا دعویٰ کیا، اپنا شریف النسب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس پر پھر ان کے اور سید الافغانی کے درمیان بحث چلی تھی. اور امانت داری کا تقاضا دیکھیں کہ سید الافغانی نے جو رد کیا ان پر، انہوں نے پھر ان پر رد کیا، پھر انہوں نے رد کیا، وہ پورا بھی چھاپ دیا ہے اسی. کیا بات ہے، مطلب بہو چھاپا، ویسے ہی کا ویسے ہی چھاپا. کیا بات ہے. تو یہ کتاب متنبی کے متعلق، اس زمانے میں پھر متنبی پر جو کتابیں لکھی گئیں بعد میں، حتیٰ کہ طہ حسین نے بھی جو کتاب لکھی تو اس میں اس کتاب سے استفادہ کیا، جگہ جگہ یہ اشارہ کہیں نہیں کیا. تو شاگرد کوئی شخص ان دونوں کا موازنہ کرانا کہ یہ شاگرد تھے، تو اس لیے شاید تھوڑا سا ان کو نہیں کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ وہی فکر لے لیے تقریباً انہوں نے بھی بہت سی جگہ. دونوں کتابوں کا موازنہ کریں تو اندازہ ہوگا آپ کو. اور متنبی کے علاوہ انہوں نے کتاب جو ان کی عام طور پر جو تحقیقیں ایڈٹ کی ہیں کتابیں، ان میں نسب کی ایک کتاب ہے زبیر بن بکار کی جمارت النسب. اس کے بعد تفسیر طبری انہوں نے ایڈٹ کیا. تفسیر طبری کی حدیثوں کی تخریج ان کے بھائی نے کیا، احمد شاکر نے، لیکن اور باقی تعلیق وغیرہ کا کام. تو 16 جلدیں، تو 16 جلدیں چھپی، اس کے بعد پھر رک گئے. اور اسی سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک جگہ کوئی بہت بڑا اشکال تھا، اس اشکال پر لمبی کوئی تعلیق چڑھائی، اور وہ بالکل ہی گویا لوگوں کے عام تصور کے خلاف وہ چیز تھی. تو چنانچہ پھر اس کے بعد وہیں رک گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے چھاپی ہی نہیں کتاب. جب وہ عجیب غریب آدمی تھے، ان کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارے دوست جنہوں نے ملاقات کی ان سے، انہوں نے کہ وہ مجلس جماتے تھے ہر ہفتے میں ایک دن، اس میں بڑے سے بڑے لوگ آتے تھے ان کے ہاں، اور کوئی بھی آئے گفتگو میں شریک ہوتا تھا. لیکن اگر وہ مشغول ہوں اور وہ ان کو وہ جو گیند فٹ بال کا میچ دیکھنے کا بڑا شوق تھا، ٹی وی پر دیکھتے تھے اور تبصرہ کرتے جاتے تھے. اگر وہ ٹی وی کا میچ دیکھ رہے ہوں، وہ اس وقت بڑے سے بڑا کوئی آدمی آجا بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہے گفتگو نہیں. لوگ آ کے حیران ہوتے تھے، یہ کیسے آدمی، عجیب غریب، ان کو یہ میچ سے کیا دلچسپی. نہیں تو یہ ہوتا ہے، مطلب بڑی شخصیات کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے. مطلب کیا کہتے ہیں. اچھا، ان کے ساتھ ایک میں نے ملاقات تو نہیں کی، لیکن ہوا یہ کہ المتنبی میں وہ جو اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے دوسرے حصے میں، کچھ ان کو جو متنبی پر جن لوگوں نے لکھا تھا پرانے زمانے میں مصادر مراجع میں، تو اس میں ابن عساکر کی تاریخ دمشق سے ایک نص انہوں نے چھاپا ہے، ترجمۃ ابن المتنبی من تاریخ دمشق ابن عساکر. جب اس کو میں نے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابن عساکر کی تو یہ ہے ہی نہیں. اس سے شروع میں 1-2 سطر ہے قال ابن عساکر کہہ کے، لیکن اس کے بعد اس میں وہ ابن عساکر کی وفات ہوئی 571 ہجری میں. اس میں اس کتاب کے اندر جو انہوں نے چھاپی ہے ابن عساکر کی طرف منسوب کر کے، اس میں بعد میں دوسرے مصنفین کی جن کی وفات 7ویں صدی کے اندر ہوئی ہے، 620 میں، 630 میں، 640 میں وفات ہوئی. تو ظاہر وہ ابن عساکر نہیں ہو سکتے. تو میں نے ان کو ایک خط لکھا 2 صفحے کا. ان کو میں نے یہ لکھا، پہلے تو کافی ان کی تعریف وریف کی، اس کو انہوں نے کہا کہ یہ آپ سے کیسے چوک ہو گئی اتنی بڑی، کہ یہ متنبی کا ترجمہ ابن عساکر کا بنا کر کے تاریخ دمشق، جن کی وفات 571 میں ہوئی، چھاپ دیا، اور ہے وہ نہیں ابن عساکر کی، وہ بعد کے کسی شخص کی ہوگی 7ویں صدی کی. وہ کون ہے؟ بلکہ یہ بھی میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ اخبار المتنبی یاقوت کی ہوگی. یاقوت نے ایک کتاب لکھی 626 میں ان کی وفات، یا اور کسی کی ہوگی، لیکن وہ 7ویں صدی کا آدمی. اور وہ پہلی دوسری سطر سے آپ دھوکہ کھا گئے. تو وہ بتاتے ہیں جو خط لے گئے تھے ہمارے دوست محمد سلیمانی صاحب، وہ کہتے ہیں جب یہ خط پڑھا تو وہ سوچ رہے کہ پھر دیکھ رہے ہیں، کہا کہ یہ تو کون آدمی ہے، یہ کون ہندی ہے جس نے یہ لکھا ہے، اور مین اکرودہ، یعنی وہ یہ کون ہے جو اس طرح کی تحریر لکھی ہے. وہ اصل میں وہ کسی کو تسلیم نہیں کرتے زندگی میں، وہ ایسے یعنی وہ سخت مزاج کے تھے. لیکن اس کو آخر کہا کہ نہیں، واقعی مجھ سے غلطی ہوئی. اور پھر بتایا انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ مجھے ایک مخطوطہ یہ بھیج دیا شیخ عبدالرحمن عثیمین نے. یہاں عبدالرحمن عثیمین صاحب مکے میں تھے مرحوم، مخطوطات کے بڑے شناسہ تھے. تو ان کو جب ملا یہ کہ ترجمۃ المتنبی ہے ابن عساکر کی طرف منسوب، وہ سب ان کے پاس بھیج دیا. ان سے بڑے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے اس کو آنکھ بند کر کے چھاپ دیا. انہوں نے خود بھی مطلب جو تو وہ کسی بھی شخص کو آنکھ بند کر کے، چاہے وہ بہت سے بڑا محقق ہو، آنکھ بند کر کے نہیں کسی کے پیچھے چلنا چاہیے. کیا بات. تحقیق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خود چیک کیجئے وہ کہ ہے بھی حقیقت میں ایسی ہے کہ نہیں ہے.
تو یہ میرا اس سے اگرچہ غائبانہ ربط رہا، لیکن یہ بڑا اچھا ہاں یہ رہا، بہت اچھا ماشاء اللہ، رہا۔ کیا بات۔ اچھا وہ بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ تحریر میرے مخالفین کو بھی مل جائے تو اس کو وہ پتہ نہیں کیسا اچھالیں گے اور میرے خلاف کہیں کتنے بڑے جاہل ہیں، دیکھو انہوں نے کیسے چھاپ دیا، اس میں اس کتاب کے اندر ابن عساکر کے بعد کی چیزیں ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلا، ابن عساکر کی سب بنا دیا، لیکن اس شخص کو دیکھو یہ اپنا ایک خط لکھ کر کے وہ چپ چاپ میرے پاس بھیج دیا۔ اب میرا زندگی بھر یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی بھی مؤلف یا محقق کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے تو اسی سے بتاتے ہیں، کیا بات، تاکہ اچھا اسی پہ امتحان بھی ہو جاتا ہے اس کا، وہ آدمی حق کو قبول کرتا ہے کہ نہیں قبول کرتا ہے۔ کیا بات۔ لیکن یہ کہ دوسرے لوگوں کو بتانا، پھیلانا اس کو اور اس کے خلاف مطلب وہ کرنا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ علمی تصحیح تحقیق ہونی چاہیے، بالکل، استدلال یہ ہونا ہم چاہیے۔ لوگوں کے لیے بھی بہت سیکھنے کا پہلو ہے۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا، خاص طور سے سوشل میڈیا کے اس زمانے میں جب چیزیں لوگ لکھتے ہیں، اگر کوئی کمی نظر آئے تو ان باکس کرنے کا بڑا اچھا موقع رہتا ہے۔ آدمی سلیقے سے ان باکس کر دے تو سامنے والا اپنی غلطی سدھار لیتا ہے اور استفادے اور افادے کا سلسلہ باقی رہتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور بلکہ مطلب یہ ہونا چاہیے، ورنہ ہمارے یہاں جو ابھی کی جو صورتحال ہے، کسی کی کوئی غلطی پکڑ لی تو آدمی سمجھتا ہے کہ ہم نے کیا سے کیا کر دیا، تو یہ افسوسناک۔ شیخ ابھی جب ہم لوگ بات کر رہے تھے تو رمضان عبدالتواب صاحب کی بات آئی تھی، ان سے متعلق کچھ۔ رمضان عبدالتواب صاحب اس بارے میں مشہور ہیں، چھوٹے چھوٹے رسائل انہوں نے ایڈٹ کیے ہیں، ابن فارس کے اور ابو عبید القاسم علیہ السلام کے، اور لیکن وہ تحقیق کے میدان کے آدمی نہیں تھے، مطلب وہ لسانیات کے میدان کے آدمی تھے۔ انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی جرمنی کے اندر ابو عبید القاسم علیہ السلام کی غریب المصنف پر اور اس کی خصوصیات اور اس پر جرمنی میں۔ تو یہاں جب آئے تو انہوں نے چھوٹے چھوٹے رسائل ان کو ملے جو وہ ایڈٹ کرنا شروع کر دیا، تو اس میں ان کا منہج یہ ہے، لوگ بڑا دیکھ کر کے وہ بلکہ ایک مکتب فکر بنا دیا، اس کو طریقۂ تحقیق بنا دیا، المدرسۃ الرمضانیہ۔ مدرسۃ الرمضانیہ یہ کہ جب کوئی شعر آ جائے تو وہ کتنے کہاں کن مصادر مراجع میں 25 30 35 کتابوں کا حوالہ، چاہے وہ بہت مشہور شعر ہو۔ تو ہم لوگوں کو یہ عجیب بات لگتی تھی، اس لیے کہ علامہ میمنی، عبدالعزیز میمنی کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ شعر کوئی مشہور شعر ہے، جیسے معلقہ کا ہے یا حماسہ کا ہے یا متنبی کا کوئی شعر، تو بس وہ اس کتاب کا حوالہ دینا کافی، اس لیے کہ وہ تو ہر جگہ ملے گا وہ شعر۔ ہاں اگر کوئی شعر بہت عجیب غریب ہے یا اس سلسلے میں اختلاف ہے نسبت میں، تو پھر وہ تحقیق کرتے ہیں، 10 کتابوں کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ آتے ہیں مثلا معلقہ امرؤ القیس کا کوئی شعر ہے، تو جیسے فجیت وقد نضت لنوم ثیابہا، تو اب وہ جو شعر ہے اس کی تخریج کریں گے تو معلقہ میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ بولا، وہ 25 کتابوں کا والا، تو تحصیل حاصل ہے۔ وہ 25 کا تو 50,000 کتابوں میں بھی ہو سکتا ہے پھر تو جب اصل۔ تو ہم نے جب ملاقات یہاں کی، آئے تھے ہوٹل میں بیٹھے، ان سے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا یہ کیا آپ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، مطلب اس کا کیا فائدہ ہے، مطلب یہ تحصیل حاصل ہے کہ معروف شعراء کے اشعار کے بارے میں کہا جائے، بجائے دیوان کا حوالہ دے دینے کے یا کسی مشہور معروف ماخذ کے سب کتابوں کا حوالہ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تم لوگ ابھی اس کی اہمیت نہیں سمجھو گے، جب تم کو کسی شعر سے متعلق کوئی اشکال ہوگا، اس کے لیے تم اشکال کو دور کرنے کے لیے تم تلاش کرو گے کس مصدر میں اس اشکال کو دور کیا جا سکتا ہے، تب تمہیں مطلب ان تعلیقات کی اہمیت معلوم ہوگی، اس کے ذریعے تم ان مصادر مراجع تک پہنچو گے جہاں پر اس شعر سے متعلق کوئی گفتگو ہے، تب تمہیں فائدہ ہوگا۔ ہم نے کہا کہ اب بہرحال آپ جو بات کر رہے ہیں توجیہ میں، لیکن یہ کہ یہ بالکل ہی غیر ضروری ہے اور غیر، اب ان کے اب کیا کہا جائے، مطلب سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، لیکن جی سر۔ تو ابو عبید القاسم علیہ السلام جس کے متخصص تھے، تو ان کی ایک کتاب ملی آکسفورڈ یونیورسٹی کے مخطوطے میں، کتاب الخطب والمواعظ۔ اچھا وہ ان کو ملی، وہ مخطوطہ بالکل بے ترتیب ہے، مخطوطے میں ہوتے ہیں نا کبھی کبھی الٹ پلٹ ترتیب وغیرہ، وہ بے ترتیب ایسی ہے۔ انہوں نے نہ چیک کیا کہ کہاں کس جگہ کیسی ترتیب ہے کیا ہے، جیسی ملی ویسی چھاپ دی پرحواشی چڑھا کر کے، یعنی پہلی ہی سطر میں معلوم ہوا کہ وہ 2-4 لفظ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا وہ کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد پہلے جب بھی کسی مخطوطے کو ایڈٹ کرنا ہو تو پہلے تو اس مخطوطے کو چیک کرنا چاہیے، وہ اول مکمل ہے نامکمل ہے، اس کی ترتیب صحیح ہے، ورق کہیں الٹ پلٹ تو نہیں گیا ہے۔ تو انہوں نے جیسی الٹی پلٹی ویسی وہ چھاپ دی۔ یہاں میں نے بعض محققین کو جو بڑا ان سے متاثر تھے، انہوں نے کہا یہ دیکھیے، ایک ڈاکٹر ایاد السویتی ہمارے دوست، انہوں نے کہا یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، انہوں نے تو توقع نہیں کی ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھیے وہ عبید کی کتاب اور اس میں یہ کیا ہے،
کہیں سے کہیں تو وہ آپ نے ان کو ڈائریکٹ نہیں تو کہا؟ ان سے پھر ملاقات تو ہوئی، تو بعد میں اس کا پتہ چلا مجھے، اس وقت پتہ چلتا تو کہہ دیتا، میں تو جرات رکھتا ہوں ماشاء اللہ. تو لیکن اس سے مطلب یہاں لوگوں کو جب یہ بتا. بات آ ہی گئی تو عبد الرحمن العثیمین صاحب کی بات آئی ہاں، تھی. شیخ عبد الرحمن ان سے العثیمین تو بہت بڑے فاضل آدمی تھے، اور ان کے اندر بھی وہی صفت تھی جیسے میمن صاحب وغیرہ کے اندر صفت تھی، یعنی مخطوطات کے عاشق تھے، اور وہ مخطوطات کی تراث کی خدمت کرنے کا جذبہ ان کے تھا، کیا بات ہے. اور اس سلسلے میں اپنا پیسہ، اپنا وقت اور اپنا کیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. سب کچھ لگا دینا جتنے نادر مخطوطات کی تصویر یہاں مکے میں ام القرى یونیورسٹی میں معہد البحوث کے اندر ہے، وہ سب ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے تقریباً، یعنی اس میں 90% تقریباً ایسی جگہوں پر جا کر کے جہاں ناممکن تھا کسی طرح تصویر کرائی جائے. ترکی کے مکتبات خاص طور پر عربوں ترکوں کے درمیان بڑی دشمنی تھی، اور اب آج تک بھی افسوس کہ وہ دشمنی باقی ہے، اگرچہ سو مجھے وہ جاتے تھے ترکی میں، مہینوں گزارتے تھے، کہیں کسی نادر مخطوطے کا پتہ چلتا تھا تو وہ جاتے تھے اور کسی طرح سے اس کی تصویر اسے کرا کر آ جاتے تھے. کیا تو بات. بہت سی کتابیں یہاں وہ لائے. تو عبد الرحمن العثیمین سب تو خیر کافی ملاقات ہوتی تھی، یہاں جاتے تھے، ان کے گھر بھی جاتے تھے، ان کی مجلس ہوتی تھی، اور وہ بہت سے اشعار اور چیزیں سب ان کو یاد تھیں زبانی. کسی مخطوطے کا ذکر کر دیجیے تو وہ بتائیں گے، کسی کتاب کا ذکر کیا اس کا ایک نسخہ فلاں جگہ ہم نے دیکھا، دوسری جگہ فلاں دیکھا، تیسری جگہ فلاں دیکھا. وہ عجیب غریب. اچھا، ان کا تخصص نحو تھا، لیکن انہوں نے کوئی 1 2 4 بھی مضمون نہیں لکھا یا کوئی تحقیقی مضمون کی جس کی بنا پر پروموشن ہو کر کے وہ استاد مسائل سے استاد مشارک یا استاد مشارک سے فل پروفیسر استاد بن جاتے، بلکہ ان کی دلچسپی بس مخطوطات سے تھی. انہوں نے حنابلہ کے تراجیم، ان کا تراث، اس کے پیچھے پڑھ کر کے 20 کتابیں انہوں نے ایڈٹ کی اور شائع کی. کیا بات. تو ایک بار ان سے ملاقات، بہت مرتبہ ان سے، جب جی معہد البحوث میں بیٹھ کے کوئی مخطوطہ دیکھتے تھے، کیا پڑھ رہے ہو زہر، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ کہاں کرو کام، تم لوگوں کا یہ ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، تم لوگوں کے لیے کام کرو. ماشاء اللہ. تو وہ کافی اچھا. ہم لوگوں نے جب وہ کتاب ایڈٹ کی تقیید المحمل و تمییز المشکل، ابو علی جیانی غسانی، 498 ہجری میں وفات ہے، ابن عبد البر کے شاگرد. تو اس کے جو اچھے نسخے ہم لوگوں کے تھے، معلوم تھے ہی. جب ان سے ذکر آئے، ایک بار ان کے گھر گئے کہ یہ کتاب ایڈٹ ہم لوگ کر رہے ہیں، تو اس کا حلب کا ایک نسخہ ہے اچھا، اور بھی دوسرے نسخے. تو انہوں نے کہا کہ ایک نسخہ بہت اچھا پرنسٹن یونیورسٹی کا ہے، اور وہ میرے پاس ہے، میں تصویر کرا کے لا. پھر انہوں نے وہ فوٹو دیا اس کا، واقعی وہ سب سے اچھا نسخہ وہی تھا. تو اس کی اس کی بنیاد پر ہم لوگوں نے اور بھی 2 4 نسخوں کی بنیاد پر اس کو ایڈٹ کیا. تو وہ مطلب اس طرح کے آدمی تھے کہ جو کسی میدان میں کام کر رہا ہے تو اس کی کس طرح مدد کی جائے. یہ نہیں کہ اچھا وہ کام کر رہا ہے تو کیسے نقص نکالیں اور اس کو کام کرنے، اس کو بدنام کرنے کا، یہ نہیں ہے. وہ میں پتہ نہیں مولوی احمد شاکر اور میمنی صاحب کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ نہیں ذکر کیا تھا اس سے پہلے، کہ ایک بار محمود شاکر اس وقت چھوٹے تھے، عبدالعزیز میمنی جاتے رہتے تھے مصر. تو گئے وہاں، تو ایک بار دارالکتب المصریہ میں ملاقات ہو گئی ان کی، اور میمن صاحب کی شہرت ہو گئی تھی ابو اللہ مائلے وغیرہ جو لکھی تھی اس کی وجہ سے. تو وہ محمود شاکر صاحب نے پیش کیا. میں نے کہا کہ یہ دیکھیے یہ کتاب میں نے لکھی الوحشیات ابو تمام کی، الحماسۃ الصغریہ حماسہ کے علاوہ. کہا کہ یہ کتاب میں نے ایڈٹ کیا، بہت سی جگہ اس میں سے کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تو وہ آپ سے معلوم کرنا تھا کیا ہے. تو آپ دیکھیے میمن صاحب کیا کرتے. کہا یہ تم نے کب کام شروع کیا اس میں؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے فلاں، اور اس کا وہی منفرد نسخہ دارالکتب المصری میں تھا. انہوں نے کہا اچھا، تو یہ میں نے تمہارے بعد، یعنی 1 2 مہینے کے بعد یہ کام شروع کیا ہے، اور میں نے بھی اس پر کام کیا ہے، اور میں اب جا رہا ہوں واپس. وہ میں تو واپس انشاءاللہ تمہارے پاس سارا وہ مسودہ بھیج دوں گا، اور اس میں ممکن ہے بہت سی چیزوں کا یہ اشکال بھی تمہیں دور ہو جائے، اور اس کے بعد تمہیں حق ہے تم جیسے اس کو چھاپو. کیا اب یہ کوئی محقق ایسا، وہ بھی اتنا بڑا محقق وہ کرے گا آج کل کے زمانے میں. کیا بات. اب دوسری مثال لیجیے میمن صاحب کی. تو یہ محمود شاکر صاحب بڑے عقیدت مندوں سے ان کے، بلکہ انہوں نے لکھا ہے الوحشیات کے مقدمے میں، دونوں کی تحقیق سے چھپا ہے، لکھا ہے کہ میمن صاحب کی شخصیت ایسی تھی، اور ان کی جو کتاب سمت العالی ہے جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں شہرت ملی، تو اس کے بارے میں لکھا ہے سمت العالی الذی لا یدانیہ کتاب فی التحقیق. کیا بات. یعنی تحقیق کے میدان میں کوئی کتاب اس کے ٹکر کی نہیں. اب محمود شاکر، وہ بھائی محمود شاکر کہہ رہے تو بہت بڑی ہیں، بات. جبکہ کسی کو تسلیم وہ نہیں کرتے. تو وہ صرف اس وجہ سے کہ مطلب میمن صاحب وغیرہ مخلص تھے. لیکن کام اچھا، اس کے ان کے اخلاص کا ایک واقعہ اور سن لیجیے، وہ بھی دلچسپ ہے. شیء بشیء یذکر. جی بالکل. ان کو ایک کتاب ہے شرح ما یقع فیہ التصحیف والتحریف، ابو احمد العسکری کی، 382 میں وفات ہے. تو ان کی کتاب، یہ اس کا ایک ٹکڑا
वहाँ दारुल कुतुब मिस्रिया में था निसफ हिस्सा। मेमन साहब एक बार शाम में थे तो दिमश्क में किसी किताब फरोश के यहाँ देखा, उसके यहाँ देखा कि एक किताब है, वो उनको समझ में आ गया कि ये तो उसी किताब का दूसरा हिस्सा है, बल्कि उसी नुस्खे का दूसरा हिस्सा है ये टुकड़ा जिससे किताब मुकम्मल होती। तो उससे फिर उसके बाद उन्होंने बात करके अपना वो किताब ख़रीद ली। आए फिर उसके बाद हिंदुस्तान में जा कर के उसको सही तरीके से मुरतब किया, उल्टी पल्टी तरतीब थी, मुरतब किया, उससे एक फ़ोटो अपने लिए रख लिया और बाकी उसको एक लिफाफे में डाल करके रजिस्टर्ड डाक से दारुल कुतुब मिस्रिया में भेजा और कहा कि ये किताब उस किताब का जो आपके यहाँ फ़लाँ नंबर पर है उसी का दूसरा हिस्सा है, उसी नुस्खे का, एक साथ इसको तस्जील करवा दीजिए ताकि किताब मुकम्मल हो जाए। अब बताइए, कोई शख्स चाहता तो उससे कितना कमा सकता था, बेचता है कुछ, लेकिन नहीं, वो भेज दिया, चुनांचे उसकी बुनियाद पर वो किताब मुकम्मल हुई और फिर वो छपी बाद में फिर उनके शागिर्द डॉक्टर सैयद मोहम्मद यूसुफ साहब ने उसको छापना शुरू किया था, तो एक हिस्सा छापा, फिर उनका इंतकाल हो गया। बल्कि उनका मेमन साहब की ज़िंदगी में उनसे 1 साल पहले इंतकाल हुआ, 1977 में, मेमन साहब 1978 में इंतकाल किया। तो ये मतलब इस तरह का जज्बा किसी के अंदर हो मखतूतात के मैदान में खिदमत करने का, तुरास का, तो उसको कहा जाता है किसी भी मैदान में जब जज्बा इसी किस्म का हो तब काम, वरना मतलब ये कि दुश्मनी और अदावत और वो छुपाना, और किसी मुझे कुछ लोग ख़त लिखते हैं कि ये एक मखतूते में फ़लाँ लफ्ज़ है, पूछता हूँ कि कौन सी किताब है, क्या सियाक़ है, वो भी नहीं बताते, ये कहीं मैं एडिट करके उसको, अच्छा ऐसा हो गया है चूँकि लोग बता देते हैं तो फिर उसके बाद दूसरे हड़प लेते हैं। अच्छा, इसलिए भी लोग डरते हैं। सामने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बतावे तो ज़रा राज के तरीके से हमें खिदमत करना, तुरास को शाये करना और सलीके से लोगों के सामने पेश करना, ये मकसद होना चाहिए। लेकिन ये है कि सब लोग इस मैदान में आ गए हैं। और शेख, तो हम लोग अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ इतनी गुफ्तगू करते रहे हैं, और वो जो साहिब मकतब अल इस्लामी थे ज़हर शावेद साहब, हाँ, उनसे भी मुलाकात, रहमतुल्लाह अलैह, उनका जो रिश्ता बनता है वो तो है ही, आपकी मुलाकात भी है, किस तरह से देखते हैं? शेख ज़हर शावेद एक बार यहाँ मक्के में आए थे तो पता चला, तो मैं भी गया यहाँ पर, अजीज़ई में आए थे, मुलाकात हुई और काफ़ी गुफ्तगू हुई। बल्कि वो यहाँ के सऊदी लोग आमतौर पर है मजलिस समा और इजाज़त हासिल करना, तो वो जो भी उस मजलिस में थे सबको उन्होंने इजाज़त भी दी। तो वो बहुत सी बातें बयान करते थे, कहते मेरे और शेख अलबानी के दरमियान बहुत से लोग इधर उधर की बातें उड़ाते हैं, कहते हैं क्या, जबकि सच्ची बात यह है कि मैं उनके इल्म और फजल का बहुत कायल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी जिसने भी मेरे ऑफिस में मकतब इस्लामी में काम किया है दिमश्क में या बैरूत के अंदर, तो कोई ये शिकायत नहीं करता हुआ पाया जाएगा, चाहे कोई भी और दूसरी बात हो, कि उसको उसकी मुकम्मल उजरत नहीं दे दी गई। तो अब वो ये समझते, असल में उन दोनों के दौरान इख्तिलाफ़ की वजह क्या हुई, ताकि समझ में आ जाए लोगों को, वो ये समझते थे कि हमने चूँकि बाकायदा यहाँ तनख्वाह दे करके रखा हुआ है लोगों को, तो जो किताबें जिन पर वो लोग काम करते हैं वो हमें देते हैं, हम नाशिर हैं, तो हमारे पास हक़ मिल्कियत है उसकी, रॉयल्टी जो है उसकी हमारी है। बाद में शेख अलबानी और शेख अलबानी के कुछ शागिर्दों ने ये समझा दिया शेख अलबानी को, क्या ये तो ज़हर शावेद साहब तो बड़ा कमा रहे हैं उससे, वो तो लाखों करोड़ों, तो आप ही की किताबें तो बिकती हैं, दूसरी किताबें तो कहाँ होती हैं। तो अब इस तरह से उनका दिमाग थोड़ा सा, उनको बताइए कि किताबें तो ये आपकी हैं, तो आप के पास रॉयल्टी उसकी होनी चाहिए। तो बस वो इसकी बुनियाद पर शेख अलबानी और उनके दरमियान वो थोड़े इस तरह के मामला। तो शेख अलबानी ने ये किया उसके बाद कि रियाज़ के एक इदारा मकतबतुल मारिफ से अक़द या मुआहदा कर लिया, सिलसिला सहीहा ज़ईफ़ा और बहुत सी किताबें उनको दे दी छापने के लिए। तो ये वजह असल में इख्तिलाफ़ की थी और कोई दूसरी वजह नहीं थी। ये इस तरह का जो मामला शेख अलबानी और मतलब मुसन्निफ़ और मतलब तो मुसन्निफ़ ये समझ रहे थे कि हमारे पास रॉयल्टी है, अब वो ये समझ रहे थे कि हमारे पास रॉयल्टी है। तो ये इख्तिलाफ़ था और कोई बात वो होता है, वो मतलब जैसे मुसन्निफ़ और नाशिर के दरमियान ये बड़ा, इसीलिए एग्रीमेंट जब हो ना तो सराहत के साथ लिखना चाहिए। अब हुकूक़ुत तब महफूज़ा लिखने का मतलब क्या है, किसके नाम महफूज हो, लिल नाशिर है, लिल मुअल्लिफ है, किसके लिए, तो वो लिखते नहीं है, तो हर एक आदमी अपने अंदाज में मुअल्लिफीन समझदारी बरतें भाई, ऐसे भी मतलब तो इसलिए एग्रीमेंट में आप मसलन किसी नाशिर को आपको किताब दे रहे हैं, आप उसमें लिख दीजिए कि सिर्फ पहले एडिशन के लिए दे रहे हैं, ताकि आप फिर आज़ाद रहें, दूसरे एडिशन में हम दूसरे को दे दें, तीसरे एडिशन में तीसरे को दे दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। नहीं, वैसे बेचारा जो मुसन्निफ़ है वो ज़्यादा आमतौर पर मज़लूम ही रहता है, और मतलब ख़ास तौर से मशरिकी ममालिक में तो ये मज़लूमियत और ज़्यादा बढ़ी रहती है, इसलिए लोग समझदारी बरतें, किसी को भी दीजिए तो बहुत क्लियर होकर के दीजिए। तो शेख ज़हर शावेद साहब ने उस मजलिस में ये भी बताया कि उनके पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी,
تقریباً 10,000 تو مخطوطات رہے ہوں، اور دوسری جو کتابیں ظاہر شاہ صاحب کے ہاں پاس کیا بات ہے. ذاتی لائبریری. اور وہ آخر میں وہ چاہتے تھے کہ کسی اچھے ادارے کو یہاں فروخت کر دیں، لیکن پتہ نہیں پھر بعد میں کیا ہوا، شاید پھر انتقال ہو گیا. کچھ کتابیں ان کی دیکھی میں نے یہاں مکتبہ جو شیخ عبدالرحمن سدیس امام حرم ہے، تو ان کے یہاں کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہ سب ایسے بہت اہم اور نادر مخطوطات نہیں تھے. نہیں تھی. ہاں، اور باقی جو ذخیرہ تھا وہ کہاں گیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ اپنی زندگی میں جتنے لوگ جو بڑے علماء و مشائخ کا انتقال ہوتا تھا دمشق کے اندر، تو ان کے ورثہ سے عموماً پیسے ٹھیک ٹھاک دے کر کے وہ کتابیں خرید لیتے تھے. اس میں پھر جتنی نادر چیزیں ہوتی تھیں اپنے پاس رکھتے تھے، باقی پھر وہ دوسری کتابیں فروخت کر دیتے. تو اس طرح ان کا لائبریری بہت زوردار تھی. جن لوگوں نے بھی جا کر کے ہم بیروت میں دیکھا، لیکن اب اس وقت صورتحال کیا ہے پتہ نہیں. اب تو ایسی صورتحال ہے کہ ابھی ہر آدمی اب اس وقت تو سب بند ہیں. اللہ تعالیٰ بس بند ہیں تو زیادہ پڑھنے لکھنے کا موقع ملنا چاہیے. بالکل انشاءاللہ. بس وہی کہ اس لعنت سے تھوڑا سا دور ہوں تب نا. مجھے تو دور کی لعنت ہے. نہیں، اگر ان کا بھی بہتر استعمال کرنا ہم سیکھ لیں تو انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں. مطلب موبائل صرف ایک لعنت نہیں ہے، اس میں نعمت کے بھی بہت سارے راستے ہیں. اللہ کرے کہ ہم نعمت کے طور پہ استعمال کر سکیں. شیخ سعید رمضان بوتی صاحب سے بھی آپ ہاں ان کے گھر جا کر کے ملاقات ہوئی وہاں. اچھا ماشاءاللہ. ہاں وہ جب میں شام گیا تھا 1988 میں، کتاب فقہ السنہ نبی وغیرہ کے نام اس میں بتاتا ہوں میں. وہ زمانے میں ان کی ایک کتاب چھپی تھی السلفیہ مرحلۃ زمنیۃ مبارکہ لا مذہب اسلامی. تو اس کتاب کا بڑا شہرہ تھا اور بہت زیادہ، اور سلفیوں نے پھر اس پر رد بھی کیا یہاں سعودی عرب میں بھی اور دوسری جگہوں پر. تو میں پہنچا وہاں جب، تو ان کے گھر گیا. ہاں ملاقات ہوئی عید کے دن، بلکہ بقرعید کے دن. اچھا بقرعید کے دن کیا، تو کسی کے گھر بھی بقرعید کے دن ہمارے یہاں ہندوستان میں جائیے، وہ گوشت کھائے گا کھلائے گا. وہاں کچھ نہیں ہے گوشت کا اس کا اہتمام. وہاں وہ بس وہ ٹافی اور چاکلیٹ وغیرہ بس وہ دے کر کے ٹرکا دیتے ہیں. اچھا مجھے سخت حیرت بھی ہوئی، اس لیے کہ وہیں اس سے پہلے جارڈن میں نے دیکھا جو برتاؤ کہ کس طرح سے مہمان نوازی کا، وہاں دیکھا تو بالکل اس کے برعکس. خیر یہ معاملہ تو الگ ہے. تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا کہتے شیخ ابوالحسن ندوی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتا ہوں، ان سے ملاقات بھی، ان کے گھر بھی گیا ہوں. تو کہا کہ یہ ایک نسخہ یہ ان کو دے دینا اور یہ ایک نسخہ تمہارے لیے. انہوں نے اسی کتاب کا ایک نسخہ دیا. پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ کتاب جو ہے آپ نے لکھی ہے، تو اس کتاب پر بہت سے ملاحظات ہیں. میں نے پہلے بھی دیکھی ہے کتاب، اور جس انداز میں آپ نے پیش کیا ہے کہ مطلب سلفیت یا مذہب اہل الحدیث ایک الگ مذہب نہیں ہے اور مکتب فکر نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بہرحال میں نے یہ کتاب سب کو دی ہے، وہاں ڈاکٹر عبداللہ ترکی کو دی ہے، فلاں کو دی ہے، فلاں کو دی ہے، سب لوگوں نے مطلب سراہا ہے مجھے. میں نے کہا بہرحال لوگوں کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، مختلف ہو متفق ہو. اور پھر ان سے گفتگو ہوئی، اور دوسری کچھ ان کا منہج جو ہے وہ متکلمین کا منہج، شاعرہ کا منہج، اسی کی تائید اور اسی کے اس بات میں پورے جتنی اکثر ان کی کتابیں اسی طرح کی. اور لیکن یہ کہ اچھی طرح پیش ہے، اور شام کے لوگوں کی صفت بھی ہے کہ کسی سے بھی ملیے تو ٹھیک ٹھاک سے ملاقات کرتا ہے، بہت محبت و پیار سے ملے گا. اور بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ ایک فلاں مکتبہ ہے، اس میں میری کتابیں ہیں، آپ وہاں جائیں، دارالفکر وہیں سے چھپی ہے اکثر کتاب، تو وہاں سے آپ کو اکثر کتابیں دے دیں گے، آپ کو میں بتا دوں گا ان کو. تو انہوں نے بھی خود کتابیں دیں اور بہت سی. اور پھر ان سے گفتگو جو ہوئی تھی تو اس میں وہ ایک مسجد میں امامت کرتے تھے، وہاں خطبہ دیتے تھے، وہیں جمعہ بھی پڑھایا تھا، عید کا دن تھا جس میں. میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ پھر اب چلے جائیں گے، تو پھر گھر ہی گیا تھا، ان کے ملاقات ہوئی تھی. لیکن اور دوسرے مختلف موضوعات پر نہیں گفتگو ہوئی. بعد میں پھر ان کو ایک مرتبہ دیکھا تھا، بہت ضعیف ہو چکے تھے، اسی کے شاید 2-1 سال کے بعد انتقال ہو گیا. یہ جو امام ابوالحسن اشعری پر کانفرنس ہوئی تھی ازہر میں، تو وہاں جب میں نے بھی شرکت کی، وہ بھی آئے ہوئے تھے، تو وہاں ملاقات ہوئی. تو وہاں اتنے ضعیف ہو چکے تھے کہ ان سے گفتگو کرنا، اور وہ کچھ باتیں بھی ان کی نہیں سمجھ میں آتی تھی. وہ کیا بول رہے تھے، اس لیے کہ بہت 90 سال سے زیادہ عمر ہو گئی تھی ان کی. لیکن وہاں جو ڈاکٹر احمد طیب صاحب ہیں شیخ الازہر، اسی موقع سے ملاقات ہوئی. ہاں احمد طیب صاحب سے تو بہت مرتبہ ملاقات ہوئی. شیخ الازہر جو ان سے تو کئی بار ملاقات ہوئی، اور گئے کانفرنس میں گئے. پھر دوسری ایک کانفرنس ہم لوگ کرنے والے تھے اہل السنہ والجماعہ کے تعلق سے، کہ اس کے مختلف فرقے، اور وہ بجائے اس کی کہ آپس میں لڑتے بھیڑتے رہے، ان کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کیا جائے. مقصد یہ تھا کہ شیعوں کے مقابلے میں اہل سنت کو متحد کیا جائے، چاہے وہ اشاعرہ ہوں، ماتریدیہ ہوں، جو بھی انتصاب رکھتے ہیں اہل سنت. تو ازہر کی یہ خصوصیت ہے ایک کہ
اس نے مطلب وہاں وہ تنگ نظری نہیں ہے جو بعض دوسرے مکاتب فکر کے یہاں دوسری جگہوں پر نظر آتی ہے کہ جو جہاں جس مکتب فکر کا ہے بس وہ پکڑے. ازہر میں سلفی بھی پڑھتے ہیں، اشعری بھی پڑھتے ہیں، ماتریدی بھی پڑھتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بھی پڑھتے ہیں، لدیز بھی پڑھتے ہیں، سب ہر طرح کے لوگ پڑھتے ہیں، ہر ایک کے لیے. بلکہ یہی نہیں، خوارج میں آبازی فرقہ جو ہے عمان کے لوگ وہ بھی پڑھتے ہیں وہیں. تو مطلب وسعت صدر میں وہ اس جیسا کوئی ادارہ نہیں، اللہ کہ اس کی تشبیہ دی جائے جیسے یورپ کے اداروں کہ جہاں پر آپ کسی بھی مکتب فکر سے یا کسی مذہب دھرم کے ہوں جا کر کے وہاں پڑھ سکتے ہیں. تو ازہر کی اپنی ایک شناخت ہے. بڑے صغیر کے اداروں کو تو وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. بر صغیر کے اداروں میں یہ جو تنگ نظری ہے مطلب اس کو کیسے ختم کیا جائے. پاکستان میں تو ترکیب اچھی سوچی لوگوں نے. وہاں ایک ان سے ملاقات ہوئی مصر میں، پروفیسر حسن الشافعی تھے، بہت بڑے فاضل آدمی، وہ بھی فلسفہ، تصوف، علم کلام کے آدمی تھے. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ بتایا، اس میں پوری تفصیل بتائی کہ کیسے وہاں پر ہم لوگ یہ سوچ کر کے کہ ان لوگوں کو تشدد پسندی اور تنگ نظری اور یہ جو ڈگریاں لیتے ہیں اور ان ڈگریوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور دنیا میں ان کا کوئی وقار و مقام نہیں ہے، اس کو کیسے نکالا جائے اس سے. چنانچہ اسلامک یونیورسٹی جو قائم کی گئی ہے اسلام آباد میں، اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہاں اسلامی یونیورسٹی قائم کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں ذریعہ تعلیم پھر عربی رہے گی، جو عربی میں کمی ہوتی ہے ان کی وہ پوری ہو جائے گی. دوسری ہے کہ ان کو ڈگری مل جائے گی، اسی میں پی ایچ ڈی تک وہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دنیا میں کہیں کسی جگہ جائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں ہر طرح کے ان مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. تو چنانچہ وہ تعصب و تشدد دور ہو جائے گا جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت و عداوت والی بات ہے. یہ سب سوچ کر کے چنانچہ 1979 اور 80 میں یہ یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی بنیاد پڑی، جو اب الحمدللہ مطلب اس کا فائدہ بہت. اب اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ پڑھتے ہیں. اور کہیں کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، میں یہی برابر یہ بات کہتا ہوں کہ مدارس کے فارغین کو ایک عرصہ ضرور یونیورسٹی میں کسی یونیورسٹی میں جا کر گزارنا چاہیے، چاہے وہ کوئی ڈپلوما ہی کا کورس صحیح، وہاں جا کر کے سمجھ میں آئے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، ہم کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہاں پتہ چلے گا کہ دنیا کن مسائل کے سلسلے میں تحقیق سے دو چار ہے کیا، اور ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے. ہم جو سمجھتے ہیں ہم 30 مارخاں ہیں، ہم چنی دی گئے نہیں، وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ آپ کیا ہیں، علم میں کتنا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دشمنی اور عداوت ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے درمیان ہو، مسلمانوں غیر مسلمانوں کے درمیان، یہ دشمنی اور عداوت سے اس سے کچھ نہیں کام چلے گا. یہ کوئی بیکار چیز ہے. علم کے باب میں یہ تفریق بالکل ہی غلط ہے. جو جس میدان میں اپنا وہ تحقیق کرے، ریسرچ کرے، وہ آگے بڑھ جائے گا. تو یہ یونیورسٹی میں جانے کا فائدہ ہے. اور وہاں پھر اس کے بعد ہر طرح کی چیزیں آپ سیکھیں گے، کیسے کسی سے گفتگو کی جائے، تو اپنی بات پیش کی جائے. وہ پروگرام ہو پایا تھا، ہاں، تو وہ پروگرام افسوس کہ نہیں ہو پایا. اس کے لیے تیاری ہو گئی تھی، لیکن یہ کہ پھر وہ نہیں ہو پائی، اور افسوس کہ اس کے بعد وہ انقلاب آ گیا جو مصر میں بھی سیسی اور دوسرے لوگ مسلط ہیں بھی. اچھا، اور اس انقلاب نے اس پروگرام کی اللہ تعالیٰ بس مطلب ہے کہ اس لیے مطلب اسٹیبلٹی جو ہے وہ مطلب کیا کہتے ہیں، جو ہم لوگ مانتے ہیں کہ بھائی جو گورنمنٹ ہے تو بنی رہے، ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ. یہ ٹھیک ہے، بہرحال گورنمنٹ کے خلاف بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک جو سلیکٹڈ پریسیڈنٹ تھا اس کے خلاف آپ تحریک چلا کر کے اور اس طرح سے فوجی کارروائی کر کے آپ اس کو معذور کر کے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے بالکل ہی غلط ہے. پوری دنیا نے اس چیز کو محسوس کیا، پوری صورتحال خراب کر کے رکھ دیا. مطلب پورا معاملہ جو ہے بہرحال کہاں کس جگہ علم کے راستے پر جا رہا تھا، ترقی ہوتی ہے اور کچھ، اور کس طرف تنزل کی طرف جا رہا ہے. اور اب تو اللہ تعالیٰ نے یہ کورونا بھیج کر کے، یہ تو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، ہم لوگوں کو جو ہے ما فعل السفہاء منا، ہم لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہ کرے. میں کہ یعنی وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ بہت کچھ نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو بہت مضبوط پکڑ ہوتی ہے اس کی. تو اللہ تعالیٰ بہت محفوظ ہے. ابھی آپ پوری دنیا جس طرح سے ایک یقینی طور پہ بہت سخت ترین مرحلے سے گزر رہی ہے، ایسے میں یعنی کتنا غیر یقینی صورتحال ہے. ابھی کیا ہوگا 2 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینے کے بعد، کب یہ بلا ٹلے گی کچھ نہیں کسی کو پتہ نہیں کہا جا سکتا. تو شاید وہ مطلب جب ہم لوگ مسلکی تناظر میں دیکھتے ہیں چیزوں کو، تو اظہر کو ہم اس حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں ماشاء اللہ مطلب اس کو کہا جا سکتا ہے وہ چھتر چھایا ہے، اس کے تحت آپ کوئی بھی جائے کسی طرح کے تخصص میں، جو اس کے تخصصات ہے اس میں آدمی جا کے پڑھ سکتا ہے اور بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. تو اس لیے جانا چاہیے ایسے اداروں میں. لیکن وہ یہ ہے کہ وہاں چونکہ گلف کے ممالک کی طرح سے اتنی اسکالرشپ نہیں ہے اور اتنا وہ نہیں ہے، اس لیے بہت سے لوگ جاتے ہیں، کوئی لوگ چھوڑ چھاڑ کے چلے آتے ہیں. نہیں، ایک زمانے میں تو اپنے یہاں سے جانے کا بڑا رواج تھا. جب وہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا نا، اب علم حاصل کرنا اصل یہ دیکھ کر کے جاتے ہیں کہ اچھا جو بھی نکلا ہے، کوئی سعودی عرب آیا ہے یا کویت آیا ہے، تو وہاں تو اس کو پیسے ملے، وہاں بھی ملیں گے.
وہاں گئے تو ایک بار میں گیا تو وہاں کچھ طلبہ ملے، ہندوستانی تھے، کچھ نیپالی طلبہ. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں ٹکٹ کا انتظام ہو جائے. تو ہم نے کہا عجیب آدمی، تم لوگ آئے ہو پڑھنے کے لیے کہ کہا ہم لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہم پڑھیں گے، کچھ تھوڑا سا کمائیں گے بھی، گھر میں بھیجیں گے، تو یہ تو ہے نہیں یہاں. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے تو کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی کے یہاں ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ تھوڑا تعاون کر دیں، ہم لوگ کو ٹکٹ دیتے ہیں، کم سے کم ہم لوگ واپس چلیں. تو میں نے ایک دو آدمی کو کہا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا ان کے ساتھ. تو اب تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ پڑھنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ پڑھنے کے لیے اور کمانے کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، حالات اور مسائل بھی زندگی کے بہرحال مسائل ہیں، تو ٹھیک ان ہے. کو یہ ہے کہ جو لوگ جہاں ہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے تو بہتر استفادہ کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. یہ موقع جو پڑھنے کا ہے وہ پھر بعد میں نہیں آئے گا. جب عملی زندگی میں آپ آ جائیں گے، کمائیں گے تو سب چیزیں مختلف چیزیں ہوں گی لیکن آپ اس میں حصہ نہیں لے سکتے. یعنی خاص طور سے شیخ جو مدارس کے فارغین ہیں، ایک مدت گزارنے کے بعد پھر ان کو موقع ملتا ہے کہیں اور جانے کا. مطلب مدارس سے فارغ ہوتے ہوئے نہیں بھی تو 20 سال کی عمر گزر جاتی ہے. اس کے بعد اگر وہ آگے کی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو عام طور پہ جس طرح کا بیک گراؤنڈ رہتا ہے، گھریلو جو مطلب حالات رہتے ہیں، تو ایسے میں مطلب کم ایسا موقع ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خرچ سے پھر آگے کی تعلیم مطلب آگے بڑھا سکے. ایسے میں اگر مطلب سعودی عرب جیسی یا اس طرح کے جیسے اگر مطلب ممالک ہیں جہاں اسکالرشپ پہ داخلہ ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. پھر مطلب بہتر استفادہ کرنا چاہیے اور اپنا ٹائم صحیح طریقے سے لگا کر کے بہرحال حاصل کر لینا چاہیے، کچھ کر کے دکھلانا چاہیے انشاءاللہ. تو شیخ ادبا وغیرہ سے بھی آپ کی ملاقاتیں رہی ہیں انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، کتنا وقت بھی ہو چلائیں گے. ادبا میں عام طور پر جو جدید ادبا ہیں ان میں اب علی طنطاوی صاحب سے ملاقات نہیں، بشار عواد معروف صاحب سے بھی. بشار عواد تو ادیب نہیں ہیں، وہ تو محقق ہیں، مورخ. ادیب بھی تھے. ادیب کا معنی اگر یہ معنی لیتے ہیں ادیب کا کہ جو شخص بھی عربی میں لکھتا ہے تو ہر آدمی ادیب ہے. نہیں لیکن ادب کا جو خاص مفہوم ہے تو اس خاص مفہوم کے لحاظ سے وہ ادبا میں نہیں شمار ہوتے ہیں. ان کا شمار محققین میں ہوتا ہے، مورخین میں ہوتا ہے. انہوں نے جو پی ایچ ڈی کی تھی وہ ذہبی پر کی تھی، ذہبی و منہجو فی تاریخ الاسلام، کتاب چھپی بھی ہوئی ان کی. اور پھر انہوں نے توجہ دے دی سارے جتنے تاریخ و تذکرے کی کتابیں عربی کی، بڑی بڑی کتابیں، باہمت آدمی ہیں ماشاءاللہ، بڑی بڑی کتابیں اور مجلدات وہ سب انہوں نے ایڈٹ کر کے چھاپ دی. ان کے ساتھ کچھ معاونین ان کے ہیں 2-4، کوئی نسخ کرتا ہے، کوئی مقابلہ. لیکن ان کا حال یہ، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ روزانہ ایک فرما 16 صفحے باقاعدہ ایڈٹ کر کے پورا فائنل کر کے تیار کر دیتا ہے. 16 صفحہ ایڈٹ کر کے، کیا بات ہے. اس پہ جتنا بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ضبط، تحقیق اور تعلیق وغیرہ کے ساتھ. تو تو ان سے ملاقات میری وہیں اظہر میں ہوئی. وہاں یہ بھی آئے ہوئے تھے کانفرنس میں، ذہبی پر وہ پر ابو الحسن اشعری پر انہوں نے بھی مقالہ ایک پیش کیا تھا. تو وہاں ان کو دیکھا، بڑا اثر ہے ماشاءاللہ، اور کافی مطلب ہندوستانی علماء سے بڑا متاثر بھی ہیں ماشاءاللہ. ہاں، کافی مطلب ان کے قائل ہیں. تو وہ ان کے اندر صبر اور جلد بہت ہے، کام کرنے کا جذبہ ان کے اندر ہے. بڑی بڑی کتابیں جیسے مثلا ابو تہذیب الکمال ہے مزی کی، وہ 35-37 جلدیں میں وہ چھاپ دی. اسی طرح سے تاریخ الاسلام ذہبی کی، وہ پتہ نہیں کتنے مجلدات ہیں، وہ سب مکمل دارالقلب الاسلامی چھاپ. ناشر بھی ان کو ایک ایسا مل گیا جو الحبیب اللمسی ہیں، دارالقلب الاسلامی کے مالک. وہ بھی عجیب غریب آدمی، زندگی پر شادی نہیں کی. 1980 میں انہوں نے اپنا ادارہ نشر و اشاعت کا دارالغرب الاسلامی قائم کیا. اب تو انتقال ہو گیا ان کا. تو وہ ٹیونس کے تھے اور پوری زندگی بس وہ کتابیں یا تو جمع کرتے تھے یا کتابیں چھاپتے تھے. شادی نہیں کی. اور شادی نہیں. وہ کہتے تھے یہی میری اولاد ہے. کیا بات ہے. تو ایسے ناشر بھی ہوتے ہیں. سوچیے. اچھا وہ آتے تھے تو اس سے اندازہ لگے کہ کتنے، ہم لوگوں سے برابر یہاں مکہ میں ملاقات ہوتی تھی. ان کی لائبریری میں اس کی خصوصیت یہ، اور دوسری نادر کتابیں تو جو تھیں جتنے علمی مجلات اور میگزین ہیں پیریڈیکلس، تو وہ بھی اکثر وہ پہلے شمارے سے لے کر کے وہ سب. اچھا جس مجلے کے جو شمارے نہیں ان کے پاس ہوتے تھے وہ کاغذ میں لکھ کے لے آتے تھے. مثلا جامع ام القریٰ کا مجلہ جو ہے اس میں فلاں شمارہ نہیں ہے. مجلۃ البحث العلمی اس کا فلاں شمارہ نہیں ہے، فلاں. تو جہاں جاتے تھے وہ ایک پیپر ہوتا تھا. تو ہم لوگوں کو بھی کئی مرتبہ دیا، مجھے محمد سلیمانی صاحب کو، ہم لوگوں نے پھر مہیا کیا. جاتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ اس کی تجدید کر کے. ان کی پوری لائبریری وہاں ٹیونس یونیورسٹی کے اندر ایک خاص جناح میں رکھی ہوئی ہے. سارا ذخیرہ وہاں محفوظ ہے الحمدللہ. اور بیروت میں وہ ان کا نشر و اشاعت کا ادارہ تھا، دارالغرب الاسلام. تو وہاں ہم لوگوں نے بھی، میں نے بھی ان کو ایک کتاب دی تھی، بحوث و تحقیقات علامہ عبدالعزیز میمن کی. جتنے چیزیں متفرق مجھے نظر آئی، مقالات وغیرہ اور رسائل چھوٹے چھوٹے، وہ سب 2 جلدوں میں جمع کر کے دے دیے تو چھاپ.
بعد میں پھر میں نے اپنے دوست کو ڈاکٹر اجمل اصلاحی صاحب کو ان کو کہا کہ آپ معصومی صاحب کی چیزیں جمع کر کے، چنانچہ انہوں نے معصومی صاحب کی چیزیں جمع کر کے دی، وہ بھی انہوں نے 2 جلدوں میں ماشاء اللہ چھاپ دی۔ ہاں وہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ جہاں کبھی تراث پورے عالم اسلام کا جو کیا بات ہے۔ اچھا وہ پھر ان کے اندر کیا تھا کہ خصوصیت یعنی کسی ناشر کے اندر شاید نہیں ہوگی، بلکہ ہر مؤلف اور مصنف کے اندر بھی یہ بات ہونی چاہیے۔ وہ یہ کہتے جب وہ کتاب کوئی چھاپتے تھے اور ہم لوگ بس وہی تنقیدی نگاہ سے پڑھتے تھے تو کچھ چیزیں نظر آتی تھیں کہ یہ کیا آپ نے چھاپ دی، ایک دم بالکل محرف ہے اور ایسا ہی غلطیاں ویسی غلطیاں۔ تو وہ کہتے تھے جب ہم لوگ ان کے سامنے گفتگو کرتے تھے، کہتے دیکھو میں بالکل بہرا ہوں، کچھ نہیں سن رہا ہوں تمہیں، یہ جو تنقید تم کر رہے ہو کسی کتاب پر اس کو لکھو، کسی مجلے میں شائع کرو، اس مجلے کی وہ کاپی بھیج دینا میرے پاس۔ کیا بات ہے، یہ جو بہت اگر اس طرح ہر محقق کو اس کو لکھی ہوئی چیزیں تصحیح کی ہوئی ملے لوگوں کو، تبصرہ اس پر جو علمی چھپے تو اس سے استفادہ کرے گا۔ اور یہ بس چیمی گوئیاں ہے کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے یہ غلطی کر دی، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، یہ صرف سن تو وہ بالکل اس کے قائل نہیں تھے۔ اور یہ بہت سمجھداری کی بات ہے۔ بلکہ یہاں تک اندازہ لگائیے، ایک کتاب یہاں کے ایک عراقی محقق ہیں موفق عبد القادر، جن کو ہم لوگ بالکل غیر موفق کہتے ہیں، اس لیے تحقیق کے میدان میں بالکل پیدل ہیں، یہاں ام القرآن یونیورسٹی میں ایک زمانے سے پڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کتاب صیانت و صحیح مسلم من الاصلاح من الاسقاط والسقط کے نام سے، ابن الصلاح کی کتاب ہے، صحیح مسلم میں غلطیوں کے بارے میں۔ اچھا کتاب بہت اہم ہے کہ وہ چھاپے تو ایک دم ہی محرف۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں میں نے ان کو شوق دلایا، ایک تھے ہمارے دوست صومالی ہیں احمد الحاج، تو ان سے میں نے کہا یہ دیکھو یہ ایسا چھاپا ہے، پہلے ہی جملہ الحمدللہ الذی سر وسع مخطوطے میں موجود ہے، اس کا نمونہ بھی دیا اس کو، تو اس کو چھاپ دیا الحمدللہ یسر وشاء، اس کے بعد پھر اور بھی غلطی۔ تو احمد الحاج نے جا کر کے ان سے کہا اسی طرح لمسی صاحب سے، الحبیب اللمسی نام تھا ان کا، دارالغرب اسلامی بارے، تو انہوں نے کہا کہ تو کیا مطلب؟ تو کہا کہ بہت غلطیاں ہیں، ایسی کیسی کتاب چھاپتے؟ کہا ایسا ہے کہ تم پھر اس کو تیار کرو، تمہارا ایڈیشن پھر چھاپوں گا۔ چنانچہ انہوں نے جوش میں آ کر کے پھر اپنا ایڈیشن تیار کیا اور دیا ان کو، اور چھاپ دیا انہوں نے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، یہ بات ہے، یہ یعنی وہیں سے وہ بھی چھپا ہوا ہے، ان کا بھی ایڈیشن چھپا ہوا ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ان کی نشر و اشاعت ہے اور تراث کی خدمت ہے۔ کیا بات ہے۔ شیخ ہم لوگوں کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، جلدی ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے گفتگو کی شروعات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کی تھی جب عالم اسلام کی طرف آئے تھے، تو انہی کے ایک شاگرد محمد ابراہیم شیبانی تھے۔ محمد ابراہیم شیبانی ہیں، مشہور حسن ال سلمان ہیں، بہت سے لوگ ہیں، تو سلیم الہلالی ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں ہلکی سی گفتگو کر کے۔ شیخ البانی کے شاگرد تو بڑی تعداد میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ شیخ کے منہج کے مطابق اسی انداز میں تحقیق و تصنیف طالب کا کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، گنے چنے۔ تو اس میں ایک مصر کے ابو اسحاق الحوینی ہیں، وہ بڑے فاضل آدمی ہیں، بلکہ میرے خیال سے کہا جائے کہ حدیث کے میدان میں اتنا زیادہ علم اور درک رکھنے والے ان کے تلامذہ میں کوئی نہیں۔ ان سے بھی یہاں ملاقات ہوئی، کئی بار آئے تھے، تو بہت اچھے آدمی، انہوں نے مسند ابو عوانہ بہت سی کتابیں ایڈٹ کی۔ دوسرے ایک مشہور حسن ال سلمان ہیں، وہ بھی سنجیدہ محقق، اور کافی چیزیں انہوں نے ایڈٹ کی ہیں، تیار کی ہیں، تحقیق کی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی تحقیق کی ہوئی کتابیں ہم لوگوں نے ایڈٹ کی ہیں تو پتہ چلا کہ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت ہی مؤدب اور بہت ہی اچھے معقول آدمی۔ تیسرے ایک ہیں علی حسن علی عبدالحمید، تو ان کے تو ہر ایک سے بس دشمنی ہی رہتی ہے، جب یہ ابھی آپ سے راضی ہیں تو خوب آپ سے دوستی ہے، اس کے بعد ذرا سا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا آپ کے خلاف ایک کتاب لکھ ڈالیں گے۔ چنانچہ وہ پوری زندگی ان کی اسی طرح سے رد اور ایک دوسرے کے مواخذہ ہوا، حالانکہ یہ منہج ٹھیک نہیں ہے، مطلب کسی کا کسی سے علمی اختلاف ہو تو صحیح ہے، باقی کسی کے بالکل آپ اس کی نیت اور دل پر حملہ کر کے کیا کون سی بات کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل ہی غلط ہے۔ اچھا محمد ابراہیم شیبانی جو ہیں کویت کے ہیں، اور بڑے فاضل آدمی ہیں بھی، اور ایک زمانے میں بڑے مطلب کافی انہوں نے مرکز المخطوطات والوثائق کے نام سے ایک ادارہ بنایا تھا، وہ تھا تو جمعیت ہیئت تراث الاسلامی کے ماتحت، لیکن جب وہ کویت کا مسئلہ ہوا اس کے بعد پھر آزاد ہوا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو سب میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، تو وہ اپنے طور پر اپنا ادارہ انہوں نے بنا لیا، اور وہاں سے بھی کافی چیزیں انہوں نے چھاپی ہوئی، ان سے بھی ملاقات ہوئی وہاں۔ تو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے شیخ البانی پر 2 جلدوں میں تیار کی ہے، ان سے مل کر کے ان کی بہت سی چیزیں، کچھ غیر مطبوعہ چیزیں بھی اس میں چھاپ دی ہیں، انٹرویو بھی لیا ان سے، تو انہوں نے کافی یعنی وہ جو کتاب ہے حیات الالبانی و آثارہ 2 جلدوں میں، وہ تقریباً بعد کے سارے لوگوں کا ماخذ رہا ہے، اور انہوں نے شیخ البانی سے اپنی عقیدت کا کافی اظہار کیا۔
لیکن بعد میں ان سے کئی بار پھر ملاقات ہوئی کویت گیا تو وہ بڑا بجھے سے تھے. میں نے کہا کیا بات ہے, آپ تو بڑے جوش میں ہیں ماشاء اللہ, اور ابن تیمیہ کے تراث چھاپ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور بہت سی چیزیں انہوں نے چھاپی اپنے ادارے سے. انہوں نے کہا کہ اب کوئی دام نہیں ہے, مدد نہیں ہے, میں چاہتا تھا حکومت کچھ تعاون کرے گی. تو ادھر انہوں نے کویت کی تاریخ اور اس کے مختلف پہلوؤں پر چیزیں چھاپنا شروع کر دی. تو کریں گے اس سلسلے میں تو کچھ تھوڑا سا کچھ تعاون مل بھی جاتا ہے, لیکن خالص علمی تحقیق چلیے اس کی طرف مطلب مسئلہ بھی ہے. عام طور پہ حکومتیں اور علم کا آپس میں رشتہ بہت مطلب مضبوط نہیں ہو پاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حکومتوں کو اس کی بہتر توفیق دے. وقت بھی ہو چکا ہے, ہم شیخ کے بڑے شکر گزار ہیں, جزاکم اللہ خیر. کافی مختلف علوم و فنون کے لوگوں کو ہم نے الحمدللہ اپنے طور پہ ٹچ کیا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ہمارے بہت سارے احباب نے کئی طرح کے سوالات رکھے ہیں, اور زیادہ تر سوالات وہ ہیں جو شیخ سے ہم آلریڈی کر چکے ہیں. اگر آپ اور جو ہماری گفتگو شیخ سے ہوئی ہے, جب آپ پیچھے جا کر کے ان ویڈیوز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات ضرور مل جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کی عمر میں برکت دے, صحت میں برکت دے, اور شیخ کو علم و حکمت کے موتی اسی طرح شیخ لٹاتے رہیں, اور ہم اپنے دامن مراد بھرتے رہیں. اور یہ ظاہر ہے یہ تجربات ایسے ویسے تجربات نہیں ہیں, یہ بہت معنی خیز ہیں اور بہت معنویت رکھتے ہیں ہمارے لیے, ہم طلبہ کے لیے. اور خاص طور سے جو باتوں کے درمیان جو بہت ساری اشارے آ جاتے ہیں, ان اشاروں پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ شیخ کا سایہ ہم پہ قادر قائم رکھے, ہم شیخ سے استفادہ کر سکیں. اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے, دوستوں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی استفادہ کر سکیں. علم و حکمت اور علوم و فنون کی جو زندگی ہے یہ بہرحال محنت طلب ہے. یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنا وقت تنظیم کے ساتھ باضابطہ لگائیں. جب لگائیں گے, محنت کریں گے, اخلاص کے ساتھ کام کریں گے, تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور نوازے گا, جیسے اور بڑے لوگوں کو اللہ پاک نے نوازا ہے. اور زندگی میں جہاں بھی ہیں, جن بڑے لوگوں سے بھی ملنے کے امکانات ہو سکتے ہیں, تو آپ ان مواقع کو ضرور غنیمت جانیں. شیخ سے نے جو ہم نے جو یہ گفتگو کی ہے, تو دراصل اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ ہم یہاں سے انسپریشن لیں. ہمیں ایک باضابطہ ایک جذبہ ملنا چاہیے, حوصلہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو کہ ہم بڑے لوگوں سے مل سکیں, ملاقات کر سکیں, ان کی چیزوں کو پڑھ سکیں, اور ممکن ہو تو استفسار کر سکیں, اور پھر اس طرح سے اپنے آپ کا جو ہمارا جو افق ہے اس کو بھی وسیع کر سکیں. اور یہ بہرحال ایک بڑے لوگوں کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے. ہم ایک مرتبہ پھر شیخ کے شکر گزار ہیں, جزاکم اللہ خیر. ہم پھر آئندہ انشاءاللہ شیخ کو زحمت دیں گے, نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ شیخ کے ساتھ ہم سامنے آئیں گے, اور انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا. اور ہم اپنے ان تمام دوستوں کے شکر گزار ہیں جو ہمیں بار بار یاد دلاتے ہیں کہ آپ شیخ کو زحمت دیتے رہیں, اور وہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو بہتر بدلہ دے. ایک مرتبہ پھر گزارش ہوگی, گھر میں رہیے, سیف رہیے. جو حکومتیں جہاں ہیں, جو ہدایات آ رہی ہیں, ان ہدایات پہ عمل کیجیے. ابھی اسی کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے ہم تمام لو لگائیں, اپنا وقت حفاظت سے علم و تعلم میں لگائیں. انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر لیں. ایسے مواقع کم آتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بلکہ فیس بک پہ اپنا ایک پوسٹ لکھا کہ اور مواقع سے ان کو کم موقع مل پاتا تھا, ابھی گھر پہ ہیں تو یہ ویڈیوز دیکھنے کا ان کو موقع مل رہا ہے, تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. اس طرح کی چیزیں ہمیں بھی حوصلہ دیتی ہیں. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.